وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک سے لفظ مہاجر یا مہاجر سیاست ختم ہو جائے؟ میرے خیال ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہے۔ 1992 میں آپ نے علیحدہ ہو کے غلطی کی تھی، جب بھی آپ کو 86 یاد آ رہا ہے۔ اب آپ نے بھی کسی کی آشرواد سے علیحدگی اختیار کی، تو آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو دھوکہ دیا؟ تو آپ کتنی عمر سے اسلحہ چلا؟ تو آپ اس ایم کے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ مجھے کہیں جانا ہو تو مجھے یہ بتائیے میں باس سے جا کے بات کروں یا ان کے سب آرڈینیٹ سے کروں؟ بھائی باس تو وہ ہے، ان سب کا باس تو وہ ہے لندن میں جو بیٹھا ہے۔ اب ابھی 2024 کے الیکشن میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، آپ بڑے ڈسٹرب نظر آئے، سنا کسی پارٹی کی حمایت کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا گیا، کوئی بہت پریشر آیا۔ فیصل صاحب آپ جو ہے وہ میسیج دیا گیا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا اور آپ مطلب پارٹی کو ہم نہیں اسپیئر کرتے۔ جب 92 کا آپریشن ہوا اس وقت کراچی میں گیٹس ہوتے تھے، سب سے پہلے آ کے وہ گیٹ آپ نے توڑوائے تھے۔ گیٹ تو ظاہر ہے کہ صرف ہمارے لیے غیر قانونی ہے، باقی تمام جگہ تو لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کہتے ہیں موبائل بیچو، اسلحہ خرید لو۔ جب تمہیں کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا تم اپنے پروٹیکشن کے لیے لائسنس بنواؤ، ویپن لے لو۔ آپ ڈسٹرکٹ سینٹر میں شفٹ ہونے والے؟ جی، رہائش کے لیے؟ رہائش کے لیے میں 2 دن وہاں پہ ہی بیٹھوں گا، میں مکان لے رہا ہوں وہاں پہ۔ ایک وقت آپ کے ڈسٹرکٹ سینٹر پہ گھس نہیں سکتے تھے، آج آپ ڈسٹرکٹ سینٹر پہ مکان تلاش کر رہے ہیں۔ جی آپ نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل والے جو ہے وہ وائٹ وہ صرف کفن باندھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ آپ سفید کپڑا 1 میٹر لے کے رکھ لیجئے اور میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ اس دن کی طرح پریشر میں تو نہیں آئیں گے جیسے آپ الیکشن والی ریلی میں آ گئے تھے؟ اگر آپ لوگوں میں اگر دم نہیں ہے اس قوم کے حقوق کی حفاظت کر سکتے تو بھائی سیاست سے دستبردار ہو جائے نا، رحم کریں اس قوم کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ مہاجر کمیونٹی کے سربراہ آفاق احمد موجود ہیں۔ پاور کاسٹ کے سلسلے میں ہم ان کا انٹرویو کریں گے۔ ہم نے ان سے انٹرویو کا پہلے بھی ٹائم لیا تھا، لیکن اتفاق کی بات ہے جس دن سے ٹائم لیا ہماری انٹرویو تھا اس سے 1 دن پہلے جو ہے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت ہم نے کچھ اور سوالات کیے تھے، لیکن ان کی گرفتاری کے بعد ہم نے سوالات آفاق میں تبدیل کر دیے۔ ایک بیان نے آپ کے پورے کراچی کی سیاست کو بالکل ہی الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ ایسا کیا کیا بیان دے دیا آپ نے جس میں اتنی تباہی مچ گئی؟ اتنی پذیرائی تو اس سے پہلے کبھی کسی بیان پہ آپ کو جب سے آپ نے اپنی سیاست شروع کی شاید کبھی نہیں ملی ہوگی۔ ہر مکتبہ فکر ایمن کے آپ کے جو مخالفین بھی ہیں، جو بدترین مخالفین ہیں، جو آپ کو اپنا وہ بھی آپ کو سراہنے لگ گئے۔ فیصل بھائی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں فیصل صاحب کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف کوشش کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ تو میں پہلے بھی اس طرح تمام معاملات کرتا رہا ہوں۔ MD-CAT پہ بھی میں نے بات کی ہے، میں نے جو ریزلٹس انٹرمیڈیٹ کے آئے اس پہ بھی میں نے بات کی اور میں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اور جو یہ واقعہ ہوا ہے مطلب جو ڈمپر کے جو حادثات ہیں اس پر بھی میں نے بات کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اس میں میری کوئی بہت بڑا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ارے یہ بات درست ہے، جس دن آپ کو گرفتار کیا گیا اس دن صبح آپ کو یہ پیغام ملا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں، نہ بولیں اس معاملے پہ، اپنی آواز بند کر لیں۔ نہیں مجھے یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ خاموش ہو جائیں، اس معاملے پہ نہ بولیں۔ مجھے کہیں سے کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی، لیکن دباؤ تو مجھ پر اس پریس کانفرنس سے پہلے سے رہا ہے، وہ مہاجر پولیٹکس کے حوالے سے کہ یہ مہاجر لفظ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں اس پہ ہمیشہ لوگوں کو دلائل دیتا رہا ہوں۔ جو لوگ بھی میرے پاس کسی کا میسیج لے کر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر کسی کا پنجابی ہونا اگر جرم نہیں ہے تو مہاجر ہونا کیسے جرم ہو سکتا ہے؟ کسی کا پختون ہونا اگر جرم نہیں ہے تو پھر میرا مہاجر ہونا کیسے جرم ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے اور تمام قومیتیں اپنی شناخت پر فخر کرتی ہیں۔ اب تو آپ کلچر ڈے بھی منانے لگے ہیں، سندھیوں کا کلچر ڈے، تو ہزارہ کلچر ڈے، تو فلاں کلچر ڈے۔ تو جب آپ تمام قومیتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو مہاجروں کو آپ نے کیوں تسلیم کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا ہوا ہے؟ ڈمپر کے ایشوز کے حوالے سے کوئی آپ پہ دباؤ نہیں تھا؟ نہیں، ڈمپر پہ ایز سچ کوئی میرے لیے کوئی پریشر نہیں تھا، یہ آپ پہ دباؤ پڑتا رہا کہ لفظ مہاجر کا استعمال ختم کر دیا جائے۔ جی۔ اچھا، جو ڈمپر والا واقعہ تھا اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی میری پریس کانفرنس کے بعد کوئی ریئیکشن آیا، اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ڈمپر اور واٹر ٹینکرز جلتے رہے ہیں۔ میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی میں نے تو حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس کو روکیے، کیونکہ دن میں ڈمپر
اور ہیوی ٹریفک جو ہے وہ شہر میں آپ نے خود منع کیا ہے، الاؤ نہیں ہے، لیکن آپ کیونکہ چوکیاں ٹھیکوں پہ دے دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، تو جب ظاہر ہے آپ فروخت کرتے ہیں، نیلامی کرتے ہیں، تو انہوں نے پیسے کما کے آپ کو بھی دینے اور اپنے بھی رکھنے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے ڈمپر سے پیسے لیتے ہیں۔ ڈرائیور کا انٹرویو ریکارڈ پر ہے جو سوشل میڈیا پہ چلا ہے، وہ 7,000 روپے فی ٹرپ ڈمپر والا جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو دیتا ہے، تو آپ 7,000 روپے میں انسانی جانوں سے کھیل رہے ہو۔ تو وہ میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ یہ مت کیجیے، اور اگر آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر عوام روکے گی، ان کے بچے مر رہے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک سے لفظ مہاجر یا مہاجر سیاست ختم ہو جائے؟ میرے خیال ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایتھنک معاملات کو ختم کیجیے۔ ظاہر ہے الطاف صاحب پہ بھی دباؤ تھا، الطاف صاحب کے اوپر جب متحدہ قومی موومنٹ بنانے کے لیے بات ہوئی تھی تو ظاہر ہے میں خود اس کا وٹنس ہوں، تو میں نے الطاف صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیے قومی دھاری کی سیاست کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ کو جو پذیرائی ملی ہے، جو لوگوں نے آپ کو سپورٹ کی ہے، وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے سپورٹ کی ہے۔ آپ وہ مسائل حل کیے بغیر اگر قومی دھاری کی سیاست کریں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس وقت میں نے واضح طور پہ ان کو بتایا تھا، اور یہی میرا اختلاف ہے بنیادی، اس کے علاوہ تو میرا الطاف صاحب سے کوئی اور اختلاف نہیں ہے۔ اس مسئلے میں آگے چل کے آپ سے بات کرتے ہیں۔ گرفتار جب ہوئے تو آپ کو کہاں لے جایا گیا، اس دوران کیا بات چیت ہوئی؟ فیصل صاحب میں جب گرفتار ہوا تو ظاہر ہے مجھے آپ کو اندازہ تھا پہلے گرفتار ہو جائیں گے؟ جی وہ تو صحافیوں نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ آپ کی تو گرفتاری کی اطلاعات چل رہی ہیں، ایڈوانس میں چل رہی تھی اطلاعات، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں گھر میں انتظار کر لوں، تو میں اوپر آرام کرنے بھی نہیں گیا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ فیملی ڈسٹرب ہو، تو میں لان میں ہی انتظار کرتا رہا۔ میں چاہتا تو کہیں اور چلا جاتا، لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور مجھے ماضی کے بڑے تلخ تجربات جو ہے وہ میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں، تو میں اس سے خوفزدہ تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو اطلاعات بار بار مجھے دوسروں کے ذریعے دی جا رہی ہے کہ ہم نے گرفتار کر لیا، ہو سکتا ہے، مطلب میرا خدشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ یہ خوفزدہ ہو کے کہیں جا کے چھپ جائے، تو ظاہر ہے اگر میں کہیں کسی دوست کے یہاں جا کے ریکویسٹ بھی کروں کہ بھئی ایک دن تیرے گھر پہ گزاروں گا میں، تو وہ میرے ساتھ جو سیکیورٹی رہتی ہے ساتھیوں کی اور جو باہر پولیس والوں کی، ان کو تو لے جا کے میں اس جگہ ڈمپ نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے اگر تنہا میں کسی جگہ پر جا کے رکوں اور وہاں سے مجھے برقع پہنا کے لال مسجد کے مولوی کی طرح نکال دیں، تو ظاہر ہے کہ میں پھر عوام کے سامنے تو ایسا لگے گا نا جیسے میں چھپ رہا تھا، میں نے کوئی گناہ کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں، اگر مطلب پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، 8.5 سال میں جیل میں تھا، تو میں کون سا کوئی گناہ کر کے گیا تھا، ظاہر ہے کسی کی فرمائش پہ گیا تھا اور تسلیم کیا۔ جب مجھے بند کیا تو ظاہر ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے مجھے دبئی میں ریکویسٹ کر کے ملاقات کی، ان کے یہاں کوئی اسپوکس پرسن تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم عمرے پہ جا رہے ہو تو جنرل صاحب ملنا چاہتے ہیں دبئی میں۔ میں نے کہا یار میں کیوں ملوں گا، میرا کیا واسطہ ہے؟ تو ان کو یہ پتہ تھا کہ ہاں مجھے دکھ ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو جنرل صاحب نے پھر مجھے دبئی کے لڑکوں کے ذریعے کہا، تو پھر مجھے لڑکوں نے کہا کہ بھائی ہم سے تو بڑے ہیں، ہمیں ایک بار ملنا چاہیے، تو پھر میں ان کی ریکویسٹ کے اوپر چلا گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ظاہر ہے کہ مجھے اپنا سسٹم چلانا تھا اور اس میں الطاف صاحب کی فرمائش تھی، انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی کہ میرے زندگی کے قیمتی 8 سال آپ نے جیل میں کٹوا دیے، تو انہوں نے مجھے بہت ساری اپنی مجبوریاں بتائیں، لیکن میں نے بہرحال ان سے کہا کہ مجھے اس کا دکھ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اس دفعہ جو آپ گرفتار، آپ سے کیا بات چیت ہوئی؟ اب مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے یہاں سے گرفتار کرنے کے بعد پہلے فیروز آباد تھانے میں رکھا، پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے کورٹ میں پیش کیا، کیونکہ ایف آئی آر بہت کمزور تھی اور ظاہر نظر آ رہا تھا کہ آپ نے صرف اس بنیاد پر کہ دوران گرفتاری کسی نے آپ سے رابطہ تو نہیں کیا اپنی پالیسی نظر ثانی کرنے کے لیے کہا ہو؟ نہیں، مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ثانیہ بشرا زیدی ہوا، ایک لابہ پکڑا تھا، اور ثانیہ بشرا زیدی کے بعد جو ہے وہ بہت آپ کے سامنے، اس کے تو آپ پہلی شاہد ہوں گے جو کچھ ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہی لاوا اس وقت پکڑا ہے؟ یہ لاوا جو ہے کسی ثانیہ کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، شہر بالکل اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جب 80 کی دہائی میں جس وقت ثانیہ بشرا زیدی ہوا تھا، یا اس صورتحال میں آج کی صورتحال میرا میں؟ خدشہ یہی ہے کہ حالات کو لوگ سیریسلی لے نہیں رہے۔ کون نہیں لے رہا؟ جنہوں نے فیصلے کرنے، کس نے کرنا؟ جنہوں نے ملک کی باغ دور اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، وہ سیریسلی لے نہیں رہے اس کراچی کے حالات کو، اور کراچی کو وہ ایزی لے رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کراچی کے اندر
جو ایتھنک کمپوزیشن ہے وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. حالات بہت خراب ہیں، لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہیں، لوگوں میں سینس آف سیکیورٹی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اگر سینس آف سیکیورٹی ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے. جب انسان محفوظ تصور نہیں کرے تو غیر محفوظ جگہ پر وہ یعنی ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے. تو جو حالات ہیں اس میں ہو کیا سکتا ہے یہ بتائیں، اور کب تک ہوگا؟ دیکھیے میں کیسے ہوگا، کس شکل میں ہوگا؟ فیصل صاحب، میں ظاہر ہے کوئی جوتشی تو ہوں نہیں کہ میں کہہ دوں، لیکن ایک پولیٹیکل انالیسس اگر میں انالیسس کرتا ہوں حالات کو، تو ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اور میں ابھی بھی یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات میں اور میری قوم فیس کر رہی ہے وہ حالات کوئی اور فیس کرتا تو شاید وہ مطلب سب کچھ تباہ کر چکا ہوتا. قوم بزدل ہے، لیڈر بزدل ہے؟ جی، قوم بزدل ہے، لیڈر بزدل ہے؟ نہیں، اصل میں ہمارے ہاں بزدلی کا عنصر جو ہے وہ ہے نہیں، لیکن یہ احساس ضرور ہے کہ یہ ملک ہم نے بنایا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہم اس ملک کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. تو جو ہمارے ہاں برداشت ہے وہ اس وجہ سے ہے. لیکن جو صورتحال ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک لمٹ آپ کے خیال میں یہ قوم اسی طرح برداشت کرتی رہے گی، ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ برداشت کرتی نہیں رہے گی، دوسروں سے زیادہ برداشت کیا ہے، صرف میں نے یہ کہا ہے. ہمیشہ برداشت کرتی رہے گی یہ میں نے نہیں کہا. دیکھیے یہ تو مطلب بہت ہی 2 اور 2 4 والے کیلکولیشن کر کے آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کب، تو میں کوئی ڈیٹ تو نہیں دے سکتا. لیکن ظاہر ہے لوگوں میں لابا پھٹنے والا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے لوگ، لابا پھٹنے والا. اور یہ میں ساتھ میں آپ اضافہ کروں جملے کا کہ ابھی بھی لوگ اسٹیٹ سے متنفر نہیں ہیں. ان کو دکھ ضرور ہے کہ اسٹیٹ نے ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں پر جو بدعنوان گورنمنٹ ہے اس کے رحم و کرم پر ہم کو چھوڑ دیا کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر ہو، ملازمتوں کا معاملہ ہو، اس شہر کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو، ہر جگہ ہم زبان کی بنیاد پر ہم تعصب کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی آپ کراچی کا رزلٹ دیکھ لیجئے اور لاڑکانہ کا رزلٹ دیکھ لیجئے، اور صلاحیتوں کا سب کو پتہ ہے. میں نے ناراضگی کا اظہار کر کے کہا کہ جن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کمپیوٹر سی سے آتا ہے یا کے سے آتا ہے، ان کی 87% انہوں نے رزلٹس بنائے ہیں. اور جہاں لوگ اپنے یعنی علم کو یا تعلیم کو اپنا زیور سمجھتے ہیں، اور جو اپنے گھر کے برتن بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں محنت کر کے، ان کا رزلٹ 37% تھا. تو یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ لوگ اس سے بہت زیادہ نالاں ہیں. یعنی جو بدعنوان گورنمنٹ ہے اس سے ابھی اسٹیٹ سے ان کی امیدیں کم ہوئی ہیں، اسٹیٹ سے متنفر نہیں ہوئے. اسٹیٹ کا فرض ہے کہ اس بدعنوان گورنمنٹ سے اس شہر کو، اربن ایریاز کو نجات دلائے. اربن ایریاز کیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں وہ بھی وکٹم ہیں. پرسنل جیلیں بنا رکھی ہیں، لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کاروباری کہہ کر جو ہے وہ بندے مار دیتے ہیں. قبیلوں کی لڑائی میں آپ گنتی کر کے لوگوں کو پورا کرتے ہیں کہ کسی طرف سے اگر 10 مرے ہیں اور کسی طرف سے 9 مرے ہیں تو کہتے ہیں ایک تم پورا کر لو. یعنی انسان کی یہ ویلیو ہے آپ کے اندرون سندھ. تو میں نے اسی وجہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ کراچی تو اب بڑا کنٹرول ہو گیا، اب تو ہر چیز جو ہے وہ مطلب ڈی ایس آر کے کنٹرول میں ہے علاقے کی. تو اب کراچی میں اتنی ضرورت نہیں ہے رینجرز کی یا رینجرز کے آپریشن کی، جو پولیسنگ کے اختیارات آپ نے دیے ہوئے ہیں. اب پولیسنگ کے اختیارات پورے سندھ میں رینجرز کو ملنے چاہیے تاکہ سندھ کے جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں انہیں بھی کچھ ریلیف ملے. بالکل ٹھیک. اور بھائی آپ نے بھی بیان دیا کہ مجھے 1986 یاد آ رہا ہے. اس بیان سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1992 میں آپ نے علیحدہ ہو کے غلطی کی تھی، جب بھی آپ کو 86 یاد آ رہا ہے. نہیں، میری 92 کی غلطی کی وجہ سے 86 یاد آ رہا ہے، ایسا نہیں تھا. 1986 کا میں نے اس لیے احساس کیا اور میں نے اس کا اظہار کر دیا ایک جیسچر کے طور پر کہ اس وقت ضرورت ہے کہ لوگ متحد ہو کر اپنی قوم کو اس پریشانی سے نجات دلائیں. تو جب مجھے لگا کہ جو مہاجر پالیٹکس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں
چاہے وہ قومی دھارے کی سیاست کا نام لیں، چاہے وہ مطلب کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ سب کی جڑیں کہاں ہیں. مطلب کوئی پنجاب سے یا KPK سے کوئی کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکتا، ظاہر جڑیں تو یہی ہیں نا. تو یہاں جو اربن ایریاز کو ریپرزینٹ کرنے کے دعوے کرتے ہیں، تو ان سب نے جب اس بات کی مذمت کی تو مجھے یہ لگا کہ یہ میری کوئی حمایت نہیں ہو رہی بلکہ میرے موقف کی حمایت ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے وہ ایشو اس شہر کا تھا، اربن ایریاز کا تھا. تو جب سلیم حیدر صاحب نے، مصطفیٰ کمال صاحب نے، فاروق ستار صاحب نے، میں کسی جگہ تذکرہ کرنا بھول گیا تھا، بابر غوری صاحب نے جو ہے وہ شکاگو کے اندر پروگرام کر کے اور اس کی مذمت کی، اور الطاف صاحب نے اس کی مذمت کی. تو جب تمام لوگوں کی طرف سے اس کی مذمت آئی اور تمام لوگوں نے رہائی کا مطالبہ کیا، تو مجھے لگا کہ مطلب یہ وہ ماحول ہے جب سب ایک تھے. مطلب 92 میں غلطی کا احساس نہیں ہوا، غلط ہوا تھا؟ نہیں، دیکھیے 92 میں جو میرے الطاف صاحب سے اختلاف ہوئے تھے، وہ اختلاف میں نے کہا کہ میرا ذاتی اختلاف نہیں ہے، میرا اصولی اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کر لیتے ہیں کہ آفاق احمد نے MKM سے الگ ہو کے کیا کھویا، کیا پایا؟ آفاق احمد کچھ پانے کے لیے تو پالیٹکس میں آیا نہیں تھا. جب وہ کالج میں تھا اور اس کی مونچھیں نہیں تھیں، اس وقت بھی اس کو یہ احساس تھا کہ مہاجر نام پر ہمیں مطلب ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یونیورسٹی میں فارمیسی فیکلٹی میں ایکشن کمیٹی بنی تھی، تو میں اس زمانے میں ظاہر ATI کے اندر کام کیا کرتا تھا، تو میں نے جا کے وہاں پر ان سے رابطہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب APUMC بنی تو اس میں بھی میرا امپورٹنٹ رول رہا. تو میں تو کچھ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تو آیا نہیں تھا. ایک جذبہ تھا جس میں کام کرنا چاہتا تھا، کر رہا تھا، آج تک کر رہا ہوں. تو اس میں یہ سوال ارریلیونٹ ہے کہ میں نے کیا کھویا پایا. آپ سے مطلب یہ کہ سیاست میں ظاہر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس طرح میں نے اپنے موقف کے اوپر قائم رہ کر لوگوں کو میسج دیا، آج لوگ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ چاہے آپ متحدہ قومی موومنٹ بنا کے، چاہے پاکستان، چاہے لندن، چاہے آپ کچھ بھی بنا لیجئے، لیکن تمام لوگ اس مہاجر نام کے بغیر پولیٹکس کر نہیں سکتے. یہ میرا دعویٰ ہے، اور میرا مستقبل کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ جن لوگوں نے پولیٹکس کرنی ہے، اس نام پہ کرنی ہے. آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نام کو، مہاجر نام کو اس وقت آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ میں ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ میری قوم اس نام کو بھولی نہیں. آفاق بھائی، اس وقت اگر ہم ایک بات کریں، بہت اس کو ایک مختصر جواب آپ سے مانگا جائے، اس وقت جو اس سندھ کے شہری علاقوں کا، اس کو اور آسان کر دیں، مہاجروں کا سب سے بڑا لیڈر کون ہے؟ دیکھیے، لیڈر کو ناپا تولا نہیں جا سکتا. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے. لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہے وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا بیکار ہے. آپ کے خیال میں اس وقت کیا سمجھتے ہیں مہاجر قوم کس کو؟ میں اس پہ کمنٹس نہیں دوں گا. کمنٹس نہیں کریں گے؟ کمنٹس کو جو آپ اس کا جواب نہیں پتا ہے کسی اپنا؟ میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ کسی کی دل شکنی ہو، اس لیے کہ اگر ہم جوڑنے کے عمل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو میں اس معاملے میں کسی متنازع معاملے میں جانا نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. PSP کی قیادت نے جب علیحدگی اختیار کی تو ان کو ایڈجسٹ کیا گیا. جن لوگوں کی آشرواد سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی، ان کو ایڈجسٹمنٹ ہوئی. اب کوئی آپ نے بھی کسی کی آشرواد سے علیحدگی اختیار کی، یا آج کسی کی آشرواد سے جو ہے ایک پارٹی چلانے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، تو آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو دھوکہ دیا؟ میں نے اسٹیبلشمنٹ پہ کبھی ڈیپینڈ نہیں کیا، اس لیے مجھے کبھی اس بات کا ریگریٹ نہیں رہا کہ کسی نے مجھے دھوکہ دیا، اس لیے کہ میں نے تو کبھی امید لگائی نہیں، اور نہ میرا کبھی کوئی واسطہ رہا. اس لیے کہ دیکھیے، جب الطاف صاحب سے علیحدگی اختیار کی تھی تو میں نے الطاف صاحب کے ساتھ بالکل کلیئر کہا تھا کہ دیکھیے، میسورین مشرقی پاکستان ہم واپس نہیں لا سکے، ہم کوٹا سسٹم ختم نہیں کر سکے، ہماری اس جدوجہد کو ہم منطقی انجام تک پہنچائے بغیر. صحیح. میرا تو ہمیشہ سے کہنا رہا ہے کہ میرا گھر جل رہا ہو اور میں کسی کے کھیتوں میں پانی ڈالنے چلا جاؤں تو مجھ سے بڑا احمق تو کوئی نہیں ہے. تو ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ آپ کے ساتھ رہا ہے، خاص طور پہ پرویز مشرف کے دور کے بعد، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ٹن رویہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو. ٹن والی بات نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیے، انہوں نے تو ظاہر ہے کہ الطاف صاحب کو خوش کیا، ٹھیک ہے نا. میں الطاف صاحب کو بلیم نہیں کر رہا. اس سے پہلے قربانیاں تو آپ نے دی نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اب یہ کہ آپ مانے نہیں مانے، دنیا کے نظر میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے. دنیا کی نگاہ میں، دنیا کی نگاہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، دنیا کی نگاہ میں آپ مطمئن ہیں نا اسٹیبلشمنٹ نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے؟ میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ کیا انہوں نے اپنی مطلب شہر کے ساتھ زیادتی کی. دیکھیے، میرے بارے میں جو تاثر ہے وہ تاثر اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک
مطلب ایک تحریکی لوگ تھے اور تصویر کھنچوانا اور سیاست کے اندر جو ہے وہ خبریں چھپوانا یہ اس سے تھوڑا ہمارا تعلق نہیں تھا, ہم دور رہتے تھے. اچھا ہمارا کبھی صحافیوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں تھا. اچھا. جب 91 میں عمومی طور پہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اصلی وصلے کے اس طرح کے معاملات دیکھا کرتے ہیں, بات صحیح ہے؟ صحافیوں سے نہیں تھا لیکن اس طرح کے معاملات دیکھا کرتے تھے. اچھا اس میں تو ظاہر ہے سبھی لوگ دیکھا کرتے تھے, الطاف صاحب بھی دیکھتے تھے, ہم بھی دیکھتے تھے, سارے لوگ دیکھتے تھے. کون نہیں دیکھتا بھائی؟ میں آج بھی اسلحہ دیکھتا ہوں, اس میں کیا ہے؟ میرے پاس لائسنس کے ویپن رکھے اس لیے کہ میری دشمنی ہے تو میں تو حفاظت کے لیے رکھوں گا. لائسنس کس نے دیے مجھے؟ کو بھارت سے تھوڑی لیے میں نے, پاکستان گورنمنٹ سے لائسنس لیے نا, تو لائسنس فیضل صاحب اس زمانے میں بھی ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے لائسنس لیے تھے, تو مطلب اس میں کوئی بھارت سے لائسنس تھوڑی لے کر آیا تھا میں, اور یہیں سے پاکستان سے ہی ویپن خریدا ہوگا, اس میں کیا ہے؟ تو اب کتنی عمر سے اسلحہ چلا؟ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے بہت چھوٹا تھا تو میں بھجن کے ساتھ شکار پہ جاتا تو اس زمانے سے اسلحہ چلا تھا. شکار والا اسلحہ نہیں, ویسے شہر میں. جتنے معصوم آپ ہیں اس سے زیادہ معصوم میں ہوں. اچھا یہ بتائیں, آپ نے یہ سوال سیٹ کیا بعد اس میں آ گئی ایک کھیل تھی بڑا مشہور ہوا کراچی کا, سب سے کھیل کے معنی ہوتے ہیں قلعہ. وہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی جی. تو وہ ایسا کچھ میں ٹارچر سیل والا. چلے ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس وقت ایم کیو ایم میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے وہ ان کی پارٹی ہے, وہ ان سے سوال کیجئے, مجھ سے سوال بنتا نہیں ہے. چلو اس کو یوں کر لیتے ہیں, اگر اسی ایم کیو ایم میں آپ کو شامل ہونے کی آفر آئی اس وقت موجودہ ایم کیو ایم میں, فاروق کا ایک بیان بھی آیا پریس کانفرنس کی کہ ایم کیو ایم سمندر ہے اور اس میں ندی اور نالے ملتے ہیں, وہ آپ کو ندی یا نالا کہہ رہے ہیں, خود اپنے آپ کو سمندر کہہ رہے ہیں, تو وہ ندی کی حیثیت سے یا نالے کی حیثیت سے جنہوں نے آپ کو بولا ہے, تو آپ اس ایم کیو ایم میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے فاروق ستار صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ سمندر سمجھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کا. ہم نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹی سمندر ہے, تو ظاہر ہے سمندر کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. دیکھیے میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میرا کیونکہ اختلاف الطاف صاحب سے لفظ مہاجر کی وجہ سے تھا کہ وہ متحدہ بنانے جا رہے تھے, اور میں یہ چاہتا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اس وقت تک نہ بنے, یا قومی دھاری کی پالیٹکس کا آپ بیڑا اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک آپ اپنے گھر کی آگ نہ بجھا لیں, اپنے مسئلے حل نہ کر لیں. میرا موقف اپنی جگہ درست تھا. تو اگر میں اپنے اس موقف کو مٹی ڈال کر مجھے کہیں جانا ہو تو مجھے یہ بتائیے میں باس سے جا کے بات کروں یا ان کے سب آرڈینیٹ سے کروں؟ بھائی باس تو وہ ہے, ان سب کا باس تو وہ ہے لندن میں جو بیٹھا ہے. تو بھائی میں اگر مجھے اس سب پہ مٹی ڈالنی ہو تو پھر ان سب پہ مٹی ڈالنے کے بعد میں یہ تو ان کے ہرکارے رہے ہیں ہمیشہ, مطلب جونیئر رہے ہیں. ہرکارے کا لفظ معافی چاہتا ہوں غلط ہو گیا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے جونیئر رہے ہیں. بات کرنی ہوگی تو آپ باس سے کریں گے, ہرکاروں سے نہیں کریں گے. باس اگر جب میں نے مہاجر لفظ کے بغیر ہی کرنا ہے تو میں ان لوگوں سے کیوں کروں جو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے؟ کون کر رہا ہے؟ ان سے پوچھیے کون کر رہا ہے. کیا یہ فیصلے خود کر سکتے ہیں؟ ان کے تو جھگڑے بھی کہیں اور بیٹھ کے مطلب نمٹائے جاتے ہیں. سوری, ظاہر ہے کہ گورنر صاحب جا کے نمٹا دیتے ہیں. اچھا چلے اس کو آپ یوں بتائیں, اس سوال کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ اس ایم کیو ایم پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ سندھ کے شہری علاقوں کا ایک نمائندہ سیٹ اپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی گورنمنٹ ہی نمائندہ نہیں ہے. آفاق بھائی, قاتل مہاجر, قاتل مقتول مہاجر, مقتول قاتل مہاجر, یہ جو کھیل کھیلا گیا, ہزاروں نوجوان مر گئے, کچھ حاصل نہیں ہوا اس قوم کو. آج سب بولتے ہیں ہم ایک ہو جائیں. اب یہ بتائیں, وہ جو ماں ہے جس کا بچہ مر گیا, کارکن آپ کے بھی مرے, کارکن ان کے بھی مرے, اور آپ کے بھی کارکنوں کی تعداد سینکڑوں, ہزاروں میں نہیں, سینکڑوں میں تو آپ کے کارکنوں کی بھی ہوگی, شاید ہزاروں میں ہو. وہ ماں اب کیا کرے, وہ بیوی کیا کرے, وہ بچے کیا کریں, وہ کس کے ہاتھ میں جا کے اپنا لہو تلاش کریں جو آپ لوگوں کی ایک جنگ کی نظر ہو گئے؟ کس کے ہاتھ میں جا کے اپنا لہو تلاش کریں وہ بچے؟ بہت دکھ کی بات ہے, اور آپ کا کویشچن بہت وہ کس کا گریبان؟ بالکل. دیکھیے میں نے ایک مرتبہ پریس کلب میں ایک پروگرام تھا, اس میں نے وضاحت کی تھی. ہم دعوے کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر اتنے کارکنان اور اتنے لوگ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے جاں بحق ہو گئے, اتنے لوگ یہاں مہاجر قومی موومنٹ کی طرف سے جاں بحق ہو گئے, بالکل ہوئے. لیکن بہت بڑی اکثریت
وہ اس شہر میں جو قتل ہوئی ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومنٹ کا کوئی کارکن انوالو نہیں تھا. اس شہر میں جو قتل ہوئے، اس شہر میں جو لاشیں گری ہیں، وہ لاشیں چاہیے تھیں. کس کو؟ اس شہر میں بینیفیشری تو آپ لوگ تھے، جنازے آپ پڑھوا رہے تھے، جنازوں کو اس کیش آپ شہر کرا رہے تھے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس شہر میں لوگوں سے سوال کیا، اور میں آج بھی آپ کے سامنے یہ سوال دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ جس طرح آپریشن اسٹارٹ ہوا اور آپریشن اسٹارٹ ہونے کے بعد دعوے کیے گئے کہ یہاں پر امن قائم ہو گیا. میری بات سن لیجیے فیصل صاحب، میں نے سوال کیا تھا کہ ایک ایک دن میں 100 افراد اس شہر کے اندر جاں بحق ہوئے، ان میں سے اکثریت کا تعلق نہ مہاجر قومی موومنٹ سے تھا نہ متحدہ قومی موومنٹ سے تھا. ایک وقت لہر چلتی تھی کہ شیعہ ڈھونڈ کے مار دیے گئے، ایک وقت لہر چلتی تھی کہ دیوبندی مار دیے گئے. ٹھیک ہے نا؟ متحدہ قومنٹ سے تعلق تھا نہ مہاجر قومنٹ سے تعلق تھا. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آج اس شہر میں امن ہے، اس سے پہلے اس شہر میں کوئی اور طاقتیں ایگزسٹ کرتی تھیں؟ اسی ملک کے ادارے تھے نا. اس وقت 100 قتل ہوتے رہے سالوں. اس وقت ان اداروں نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جو آج یہ کہتے ہیں کہ امن ہماری وجہ سے ہو گیا، بات یہ کہ اس وقت بھی امن کر سکتے تھے. یہ میرا شکوہ بنتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو یہاں پر اس قتل و غارت گری کو بنیاد بنا کر جو مہاجر پالیٹکس کو آپ ریپ اپ کرنا چاہتے تھے، وہ اس کی کوشش کی گئی. الطاف صاحب جو ہے وہ اس میں یعنی ہو سکتا ہے وکٹم بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو وکٹمائز کیا ہو. آفاق احمد اس میں وکٹم بھی ہے، اور آفاق احمد ہو سکتا ہے اس میں کہیں لوگوں کے وکٹمائزیشن کے اندر کہیں استعمال بھی ہوا ہو، اس وجہ سے کہ جب لوگ مر رہے تھے تو ظاہر آفاق احمد نے کہا تھا، اور آفاق احمد اپنے اس الفاظ کو انکار کبھی بھی نہیں کیا کہ میں اپنے کارکنان کو ان کے دفاع سے محروم نہیں کر سکتا. جب میرے کسی گھر کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا دفاع کروں. لیکن اس وقت کسی کو حملے کے لیے جب لوگ جاتے تھے، آج بھی میں سوال کر سکتا ہوں، مطلب اگر کوئی دہشت گردی کی وجہ سے مجرم ہے تو آج مجرم کیوں نہیں ہے؟ وہی لوگ جن کی جی آئی ٹیز کے اتنے بڑے بڑے پلندے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو میرے گھر کے اوپر جنہوں نے راکٹ لانچر فائر کیے، جنہوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں کو قتل کر دیا، جنہوں نے ایل ایم جی کے برسٹ چلا دیے اور حملے کیے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، جیسے سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کئی حملے کیے. آج وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حاجی بن کے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں آپ کی متحدہ پاکستان میں سب سرگرم ہے. کہاں گئی ساری جی آئی ٹیز؟ اور اگر وہ جی آئی ٹیز غلط تھیں تو اس کا مقصد ہے کہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہوا ہے. اس میں مجھے یا کسی فرد کو اکیلے کو آپ الزام مت دیجیے. میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ اس شہر کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں. ہم نے ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے ظاہر ہے کسی قانون اور آئین کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی. جب آپ کسی موذی جانور سے بچنے کے لیے نماز کی نیت توڑ سکتے ہیں تو میں اپنے کارکنان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی تم پر حملہ کرنے آئے تو تم ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ انتظار کرنا مرنے کا. ظاہر اپنے دفاع کا حق تو سب کو تھا، میں نے بھی اس حق کو استعمال کیا. بالکل کیا. میرا ظاہر ہے میں اپنا سر کسی کے سامنے پیش کر دوں کہ ہاں مجھے مار دیجیے، تو ممکن نہیں تھا. تو اس شہر میں جو لالیسنس تھی تو قانون نافذ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ مجھے پروٹیکٹ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ تو آپ نے ڈیفینیٹلی ظاہر آج بھی کیا ہو رہا ہے. میں نے تو پروگرام میں بھی کہا فیصل صاحب، اس کو بھی آپ کہیں مطلب کسی جگہ آپ 780 میرے اوپر لگا کے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہمیں باندھ دے. میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ بھائی تم اتنے مہنگے مہنگے فون لے لیتے ہو، جب تمہیں کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا. اس شہر کے اندر آئے دن جو ہے وہ موبائل چھیننے کے چکر میں آپ کو جو ہے وہ باہر سے دنیا بھر کے لوگ آ کے یہاں پہ افغانی اور دوسرے آپ کو مار کے چلے جاتے ہیں. تو اب تم اپنے پروٹیکشن کے لیے لائسنس بنواؤ، ویپن لے لو. اور لائسنس میں نے آپ سے کہا کون بناتا ہے؟ سندھ گورنمنٹ بناتی ہے، پاکستان گورنمنٹ بناتی ہے. پروٹیکشن کے لیے بناتی ہے نا. پسٹل کو شکار کے لیے تو نہیں ہوتی. پسٹل کے لائسنس سندھ گورنمنٹ دیتی ہے نا. کون سا اس میں بری بات ہے؟ اب آپ کوئی سوال جو ہے نا وہی رہ گیا. یہ بیوہ ہیں، مائیں، ان کے بچے مر گئے، یتیم بچے ہیں، مطلب یہ کہ وہ بھول جائیں. تاریخ راؤ میں مارے گئے ان کے گھر کے مرد، نوجوان، کڑیل نوجوان.
نہیں کیونکہ نہ اس میں ایم کیو کا قصور ہے نہ مہاجر. یار فیصل صاحب کیوں بھول جائیں؟ بات یہ ہے کہ سب کو سوال کرنا چاہیے گورنمنٹ سے کہ یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے میری اور میرے جیسے تمام 22-25 کروڑ عوام کی سیکیورٹی کی. بھائی جب بچے ہلاک ہو رہے تھے تو اس وقت آپ الزام ایم کیو ایم پر اور ایم کیو ایم الزام آپ پہ لگا رہی تھی, تو دونوں کے الزامات غلط تھے. میں ان الزامات کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اگر اس میں ملزم تھا, مجرم تھا, تو یہ بتائیے کہ اس چیز کو آج جب آپ روک سکتے ہیں تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں روکا تھا؟ اور جو حالات ہیں اس کے اندر میں نے آپ سے سوال کیا کہ جن کے جی آئی ٹیز ہیں جن پر میں نے الزام لگایا تھا وہ آج جو ہے وہ تمام دودھ کے دھلے ہوئے اتنی بڑی داڑھی رکھ کر اگر کسی پارٹی کے اندر موجود ہیں, ان کی جی آئی ٹیز کے اتنے بڑے بڑے پلندے, وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ غلط تھے. اگر غلط تھے تو اعتراف کرنا چاہیے کہ آپ نے سیاسی بنیادوں پر تحقیقات کی تھیں اور آپ نے اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا. اپنا افاق بھائی, جیسے عامر خان جب ایم کیو میں شامل ہوئے تو ان کو الطاف اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی ایم کیو کی, انہوں نے اسٹیج پہ گئے, انہوں نے معافی مانگی اور خود بولا کہ ہم نے مارے تھے, ہمیں معاف کر دو, آپ کے ساتھ ہوتے تھے, کسی اور کے ساتھ نہیں. جس ٹینیور میں آپ کے ساتھ تھے اس ٹینیور کی انہوں نے معافی مانگی, انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ ہم نے مارے تھے. اس سے تو برحال دیکھیے عامر خان کا ایک اگلا سوال اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال, اگر آپ ایم کیو میں شامل ہوتے ہیں دوبارہ اس طرح کا سسٹم بنتا ہے تو آپ بھی اسی طرح کی معافی مانگ لیں گے, معاف کر دو ہم نے جو مارے تھے, غلطی ہو گئی تھی. تو ایک بٹ والی کہانی نہیں آنی ہے یہاں, مطلب بالکل سیدھی بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. عامر خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ کوٹ کر رہے ہیں. عامر خان صاحب نے بعد میں کہا مجھے دباؤ ڈال کے یہ اسٹیٹمنٹ دلوایا گیا تھا, اس کو بھی ساتھ میں کوٹ کیجیے. نہیں تو ان کو ایم کیو میں شامل ہونے کی دباؤ تھوڑی تھا, اپنی خوشی سے آئے تھے. نہیں وہ بھی دباؤ تھا, وہ بھی دباؤ تھا. نہیں وہ بھی دباؤ تھا. وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ جیل جا کے معلوم کریں گے تو جیل میں بھی آپ کو مطلب اس وقت میرے خیال ہے راجہ ہوا کرتا تھا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, تو ریلیز کے اوپر وہ تھے. تو جب عامر خان صاحب کی رہائی آ گئی تھی تو انہوں نے میرے ہی ساتھیوں سے اپروچ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یار کسی طرح ان سے کہو کہ مجھے پہلے سے نکال دیں. تو میں نے راجہ سے جب کہا کہ بھائی ان کو جو ہے وہ جب رہائی آ گئی ہے تو ان کو بھیج دو, مجھے تو ظاہر ہے انہوں نے ایم پی او میں روکنا تھا, روک لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گورنر صاحب کا میسیج ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہم نے عامر خان صاحب کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ اگر 90 کی گاڑی میں بیٹھ کر 90 جائیں گے تو جا سکتے ہیں, ادروائز اگر وہ نہیں جانا چاہیں تو ان کے ہم ایم پی او کے لیٹر جو آرڈرز ہیں وہ ہم آپ کو فیکس کر دیں گے. تو ہم نے ان کو بتا دیا ہے. تو دباؤ تو تھا, دباؤ میں شامل دباؤ تو تھا. اب ابھی 2024 کے الیکشن میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی, آپ بڑے ڈسٹرب نظر آئے, سنا کسی پارٹی کی حمایت کرنا چاہ رہے تھے, آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا گیا, کوئی بہت پریشر آیا. یہ خالی افسانہ ہے یا حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہے تو آج تک پردہ اٹھا دیں, آپ چھپانا نہیں ہے آپ نے. فیصل صاحب آپ جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے وہ تمام معاملات یہ اٹھا دیں. جی کہانی کیا ہوئی 2024 کو؟ آپ کی ریلی تھی, ریلی والے دن بڑا پریشر تھا, گھر سے نہیں آپ اس طرح نکلے. جی بالکل تھا, مطلب مجھے ڈائریکٹلی کوئی میسیج کسی سے میرا رابطہ نہیں تھا, لیکن مجھے ہمارے اپنے لوگوں کے ہی ذریعے ظاہر میرے ساتھیوں کو رابطہ کر کے یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آفاق احمد ریلی میں نہیں جائے گا. تو میں بہرحال کسی راستے سے چلا گیا تھا, پہنچ گیا تھا وہاں. لیکن دباؤ یہ تھا کہ ریلی کے اندر جو ہے وہ آفاق احمد کسی پرٹیکولر پارٹی کی جو ہے وہ مخالفت کرے. اور آپ حمایت کرنا چاہتے تھے؟ میں حمایت کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں مخالفت کے حق میں بھی نہیں تھا. وہ مخالفت کس کی کرنی تھی, ایم کیو لندن کی؟ مجھے تو یہی ساتھیوں نے بتایا تھا کہ بھائی دباؤ یہ ہے کہ بھائی آپ مخالفت کیجئے باقاعدہ واضح طور پر, تاکہ آپ ان سے اپنی ڈس ایسوسیشن کو آپ واضح کر سکیں. میں نے کہا یار میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں کیوں اس ڈس ایسوسیشن کو یا اس سے لا تعلقی کو جو ہے وہ بار بار دہراؤں, جب میں کلیئر کر چکا ہوں کہ میرا ایک اصول ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں مہاجر نام کے بغیر پالیٹکس نہیں کروں گا. تو اس وقت جو میرا اناؤنسمنٹ تھا وہ کسی کی حمایت میں نہیں تھا, بلکہ میں ظاہر ہے کہ کوئی اور ڈیسیژن لینا چاہتا تھا, لیکن وہ واقعتاً بڑی اہم بات بتا دی آپ نے. میں ڈیسیژن لینا چاہتا تھا, لیکن میں آج اس کو ابھی ڈسکس کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے بہت زیادہ دباؤ کا شکار رہا, اس لیے کہ مجھے
ظاہر ہے میں اپنے ساتھیوں کو اپنے یعنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں، اور میرے لیے میری فیملی ہو یا میرا کارکن مطلب میری مجبوری ہے کہ میں ان کو بہت زیادہ تکلیف میں نہیں دیکھ پاتا. تو مجھے یہ میسیج دیا گیا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا، اور آپ مطلب پارٹی کو ہم نہیں اسپیئر کرتے. تو ظاہر ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو، کیونکہ میرے ساتھی کبھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے، ہم مستقل جد و جہد کرتے رہے ہیں، ہم حکومت کا حصہ کبھی نہیں رہے. یعنی ایک وقت تھا جب ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے ہمارا منتخب ہوا تھا، تو اس کے بعد ہی فوراً آپریشن ہو گیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپریشن بھی اس لیے ہوا تھا کہ ہم اس سے پہلے کبھی پولیٹیکل تھریٹ تصور نہیں کیے گئے کسی کے لیے بھی، اور ہمیں ایک بس گروپ سمجھا جا رہا تھا. تو جب ایم پی اے اور ایم این اے کا انتخاب ہو گیا ہمارا اور انہوں نے اوتھ لیا، تو ہمارے خلاف پھر آپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کو ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. اس دن آپ کو بڑے اعلان کرنے والے تھے اس کو روکنے کے لیے، اعلان آپ آج بتانا چاہیں گے؟ نہیں، وہ دباؤ کی وجہ سے اعلان. اب وہ کیونکہ ڈیلے ہو گیا تو ظاہر ہے اس کو میں نے کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا، تو میں ابھی اس کو ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت الطاف حسین کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک کا چنک ہے، ٹھیک ہے، نتیجہ خیز یا ایک بڑا ووٹ بینک، اس کو آپ کسی بھی معنی میں دیکھ لیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مستقبل میں یہ چنک جو ہے نا ضائع ہو جائے گا اگر الطاف حسین نے یہ چنک کسی کے حوالے نہیں کیا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس چنک کو وہ خود سے کسی کے حوالے کر دیں؟ فیصل صاحب، میں کسی اور کی پارٹی کے بارے میں نا یا ان کے بارے میں بات نہ کروں تو بہتر ہے، اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو مشورہ دوں یا ان کے بارے میں کہوں ایسا کر لینا چاہیے ان کو. یہ ایک عام لوگ کہہ سکتے ہیں یا تجزیہ نگار کہہ سکتے ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہ ہو. میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی کو چلا رہا ہوں، تو میں اگر الطاف صاحب کے لیے بات کروں کہ الطاف صاحب کو ایسا کر دینا چاہیے تو میرا حق نہیں بنتا. اس دفعہ آپ کی گرفتاری میں جو بڑی حیرت انگیز بات نظر آئی دیکھنے میں، ایم کیو ایم کے بانی کا تو بعد میں بیان آیا، اس سے پہلے ایم کیو ایم لندن کے جو لوگ تھے سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کی حمایت میں جو ہے نا بے ساختہ کود پڑے، کسی پالیسی کے تحت نہیں کودے تھے. ان کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے کام کرنا ہے، لیکن وہ بے ساختہ جو ہے وہ آپ کی حمایت میں کودے اور انہوں نے کھلم کھلا جو ہے آپ کی حمایت کی. یہ تبدیلی جو آئی اچانک سے، اس کا آپ کو اندازہ تھا؟ اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو ایشو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا اس میں ان کے اور ہمارے جذبات یا جو کنسرنز ہیں وہ ملتے ہوں، اور انہوں نے اس وجہ سے جو ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا ان کا. آپ اس کو قوم کے نوجوانوں کا ایک ریئیکشن سمجھتے؟ قوم کے نوجوانوں کا ایک ریئیکشن سمجھتے؟ جی بالکل، مجھے لگتا ہے. آپ نے بھی کہا کہ وہ آپ الطاف حسین سے رابطہ، ایک انٹرویو میں آپ کا ٹی وی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ الطاف حسین سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں مگر ریاست کی پالیسیوں کے باعث مجبور ہیں. میں نے کہا؟ ہاں، میں نے خود سنا ہے کہ الطاف صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جی ٹی وی میں آپ کا انٹرویو، اگر مجھے کہیں مل جائے تو میں اپنی تصحیح کر لوں گا. میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ایک لیڈر کہتے ہیں. آپ نے سنا؟ جی. میں چاہوں گا کہ میں اس کو دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہو، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا. میرا اپنا خیال یہ ہے. آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب اس کا اگلا سوال پوچھتے ہیں، آپ کو کوئی مجبوری تو نہیں ہے رابطہ کرنے میں؟ نہیں، میرا الطاف صاحب سے جو اختلاف ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور الطاف صاحب نے بھی اگر میری گرفتاری پر مذمت کی تو اس لیے کی کہ آفاق نے شہر کے ایشو کے اوپر بات کی تھی اور کوئی اس نے دہشت گردی نہیں کی تھی جس پہ اس کو گرفتار کر لیا. تو ظاہر الطاف صاحب نے اس کی مذمت کی، میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا. لیکن جب انہوں نے مذمت کی تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میرے اختلافات ہیں اور رہیں گے. ٹھیک ہے نا، میرے بھی بنیادی اختلافات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اس کو وہ الطاف صاحب نے ابھی تک بہتر نہیں کیا. میں نے تو الطاف صاحب کے بارے میں پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور میں 1 انچ اس کے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ ماجر پالیٹکس کریں اور پاکستان آ جائیں اور جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں اس کو بہتر کر لیں. تو مجھے کیا تھا، میں تو میری کوئی ذاتی خواہشات تو ہیں نہیں. بالکل صحیح. اب کوئی مہاجر لیڈروں کی بزدلی، مفادات کی سیاست، کٹ پتلیاں خاص طور پر کٹ پتلیاں بنی ہے مہاجر لیڈرشپ.
اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کی ہے نا وہ مہاجر قوم نے ادا کی ہے. اگر آپ لوگوں میں صرف آپ کی بات نہیں ہو رہی, پوری مہاجر لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے, بھائی اگر دم نہیں ہے اس قوم کے حقوق کی حفاظت کر سکتے تو بھائی سیاست سے دستبردار ہو جائے نا, رحم کریں اس قوم کے اوپر. اگر کوئی شخص جدوجہد کرتا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو اس کی جدوجہد کو بھی آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. بالکل جدوجہد کو شک کی نگاہ آپ کی جدوجہد کی بات بھی اجتماعی کسی کی بھی, مطلب کسی کی جدوجہد کے اوپر تو آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. کامیابی نہیں ہوئی, قوم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے گورنمنٹ میں بھی آتی ہے, وزیر بھی بنتی ہے. اب اس پہ شکایت کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیے یہ کہہ دینا کہ بھائی اگر کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ماجر پالیٹکس سے دستبردار ہو جائیے. تو کرنے کی کوشش کے اوپر تو آپ شک مت کیجیے نا. کوشش تو آدمی کر رہا ہے, انسان کے اختیار میں ہے کیا. یقین نہیں ہے نا آپ لوگوں کی کوشش پہ. اچھا چلیں یقین آ جائے گا. چل اس کو آگے لے کے چلتے. جس شدت سے دیگر قومیتوں کے لیڈر اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاتے نا, مہاجر لیڈروں کے پاس وہ شدت نہیں ہے. ہائیں بائیں, کراچی والا, فلاں والا, ڈھمکا, اسٹیبلشمنٹ, نہ آج تک آپ جو ہے اپنے دشمن کا درست تعین کر سکے, نہ آج تک آپ اپنے قوم کے اصل مطالبات کا درست تعین کر سکے, نہ آج تک آپ جو ہے اس قوم کے لیے درست انداز میں, مؤثر انداز میں آواز اٹھا سکے. بہت ساری میں مثالیں دے سکتا ہوں, نہیں دینا چاہتا. نہیں آپ دیجیے, بتائیے. جیسے اور قومیتوں کے لوگ آوازیں اٹھاتے, بتائیے وضاحت کیجیے. نہیں, بلوچستان سے جو آوازیں اٹھتی ہے, اپنا کے پی کے سے جو آوازیں اٹھتی ہیں, انٹیریئر سندھ سے جو آوازیں اٹھتی ہیں, سرائکی صوبے سے جو آوازیں اٹھتی ہیں, آپ کی آواز میں شدت نہیں ہے. دیکھیے فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی جدوجہد خیبر پختونخوا میں ہوئی یا جس طرح کی جدوجہد بلوچستان میں ہو رہی ہے اس طرح کی جدوجہد کا وقت یہاں پر بھی آ گیا, تو میرا خیال ہے نہیں ہے. اور دیکھیے ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر رہ کر ہم یہاں پر انریسٹ پیدا کرنا نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے کہ ہم لوگوں کو دلائل سے قائل کر کے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر لیں. وہ اٹیمپٹ ہم کر رہے ہیں. ابھی بھی جہاں میری بات ہوتی ہے میں انہیں سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا, تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار پنجابی کہنا اگر گناہ نہیں ہے تو مہاجر کہنے میں آپ اس کو گناہ کیوں تصور کر رہے ہیں. آپ مہاجر کی حقیقت کو تسلیم کیجئے, اور یہ بھی تسلیم کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں کبھی کوئی مشکلات آئیں یا پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو میں 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بانیان پاکستان کی اولادوں سے بڑھ کر کوئی قربانی دے گا نہیں. اور یہ جو باتیں آپ لوگ کرتے ہیں نا, قومی سلامتی کے پیچھے چھپتے ہیں, یہ ہوتا ہے قومی سلامتی. بھائی میرے بچوں کو داخلہ نہیں مل رہا, اس کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے کون سی قومی سلامتی آ گئی. میرے بچوں کو نوکری نہیں مل رہی. اچھا چلیے, آپ کے بچوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا, اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بلوچستان کی طرح اسلحہ اٹھانا ہے. اگر ہے چلو بھی کل سے اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے کی بات نہیں, شدت. بلوچستان میں اور کون سی تحریک چل رہی ہے, بلوچستان میں اور کون سا انریسٹ ہے بھائی. بلوچستان میں اچھا مجھے بتا دیجئے کون سی جمہوری تحریک چل رہی ہے وہاں پہ. مارنگ نے تو اسلحہ نہیں اٹھایا. کون سا مارنگ؟ بھائی مارنگ نے اسلحہ نہیں اٹھایا. مارنگ کے ساتھ ہے کون؟ وہی لوگ تو ہیں جو لڑ رہے ہیں, اور کون ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, پشتین کی بات کرتے ہیں, تو پشتین جو بات کر رہا ہے کیا وہ میں کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں ملک توڑنے کی بات تو نہیں کرنا چاہتا. پشتین کیا کرتا ہے؟ کبھی ملک توڑنے. پشتین نے تو کہا ہے کہ اگر پشتونوں کو حقوق نہیں ملے گا تو یہاں سے وہاں تک کے پشتون جو ہے وہ مطلب علیحدگی اختیار کر سکتے. تو قوم فارغ ہی سمجھے نا, قوم کیوں فارغ سمجھے؟ آپ کیوں اتنا نا امید ہیں, اور آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم کچھ کر نہیں سکتے؟ اور ظاہر ہے کہ ماضی میں بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے, اور آج بھی جو کچھ جدوجہد کر رہے ہیں ان حالات کے اندر, ان شہروں کے اندر کرنا آسان ہے. کیا مشکل ہے ایسا جس طرح آپ اس کو پورٹری کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, تو یہ کوئی گوٹ طیب تھیم نہیں ہے, یہ کراچی ہے. یہ کوئی یار افاق بھائی ایک وقت تھا آپ کو شیر کہا جاتا تھا, تاؤسن نے کہا شیر, تو اب یہ ہم بول رہے ہیں شیر ضعیف ہو گیا ہے, بیمار ہو گیا ہے, شیر میں دم نہیں رہا. فیصل صاحب, یا وہ شیر نہیں رہا, شیر ہلکا ہو گیا ہے. یہ آپ لوگوں کی صلاحیتوں پر ہمیں فخر ہے کہ آپ بھی ظاہر اسی قوم کا حصہ ہیں. شیر نہیں ہے نا.
آپ بھی اسی قوم کا حصہ ہیں. آپ جن صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں صلاحیتوں کا مظاہرہ کوئی اور کر نہیں سکتا. میں اپنی قوم کی صلاحیتوں پہ اسی لیے تو فخر کرتا ہوں. یہ فخر نہ کریں نا, آواز اٹھائیں. آپ کی فخر کرنا ہے, قوم نے کیا کرنا ہے؟ ارے یار آپ نے جس شیر کی کیا پوچھا نا, یہ تو بتائیں. شیر والی شیر میں وہ گن کرا, وہ جو شیر جب دھاڑتا تھا وہ شیر کہاں گیا؟ اچھا میں کب دھاڑتا تھا؟ آدمی سے لے کے آپ کب دھاڑتا تھا؟ آپ نے مجھے دھاڑتے ہوئے کب دیکھ لیا؟ اگر الطاف صاحب نے کچھ کہا یا کسی نے کچھ کہا تو دیکھیے میں ہمیشہ سے, اب یہ مت کہیے مجھے شیر مت سمجھنے والے غلط سمجھ رہے تھے. ہر مہاجر قوم کا بچہ شیر ہے, اس سے کم نہیں ہے. لیکن مجھے آپ جس طرح آپ نے تو مطلب بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا فیصل صاحب, اور میں یہی کہتا ہوں کہ مطلب ٹیلنٹ کی کمی نہیں مہاجروں میں. یہ ٹیلنٹ نہیں ہے اس وقت. چلے اور کوئی مسائل پہ بات کرتے ہیں. جی جی بتائیے. بہت سنجیدہ سوال ہے. جی بتائیے. بہت احساس محرومی بڑھ رہا ہے. جی جی کیا کریں؟ دیکھیے آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے جب اس ایشو کو اٹھایا تو لوگوں کے اندر امید پیدا ہوئی, یا لوگ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے, جو آپ کے مخالفین تھے وہ بھی آپ کے فیور میں کود پڑے. یہ ان کا اسپونٹینیس ریئیکشن تھا, برجستہ ان کا مطلب اس میں رد عمل تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہم ایشوز کے اوپر لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر ہم ایشوز پر لوگوں کو موبلائز کریں گے تو ظاہر ہے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں میں اور آپ اکیلے نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اجتماعی جدوجہد کا ہی رزلٹ آئے گا. اجتماعی جدوجہد بالکل ہوگی, بالکل لیڈرشپ میں. بالکل عوام جو ہے وہ کسی کی بھی لیڈرشپ میں کر سکتی ہے. ایشوز کے اوپر جو ہے وہ جب بندے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہوتی. میں آپ کی افواہ کی بات کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. یہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا انضمام ہوا تھا نا, بالکل یہ جملہ تھا کیا کہ اجتماعی جدوجہد کے لیے نا میں اس اجتماعی جدوجہد کو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ غیر فطری ہے. وہ کیوں؟ ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ ڈفرینٹ آپ کے نظریات ہیں, آپ مختلف سوچ رکھتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیے اسٹیئرنگ کے اوپر بیٹھنے کے بعد نا پچھلی سیٹ کے اوپر بیٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. امامت ایک بار کر لے تو پھر مطلب وہ مؤذن یا کسی اور کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے امام. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے 4-4 6-6 امام پیدا کر دیے تھے تو ظاہر ہے اب آپ ان اماموں کو چاہیں کہ ان اماموں میں سے کوئی ایک کے پیچھے نماز پڑھ لے تو ظاہر ہے مشکل ہوتی ہے. آج بھی وہی صورتحال ہے. تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ غیر فطری ہے. اگر آپ ایشوز کے اوپر باقی لوگوں کی طرح آپ کامن اینیمی اور کامن گول اچیو کرنے, کامن اینیمی کے اگینسٹ کامن گول اچیو کرنے کے لیے جس طرح آپ کسی بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اے آر ڈی بنائی تھی, ایم آر ڈی بنائی تھی, اگر آپ ان سب کا اتحاد اس طرح بناتے تو ٹھیک تھا. لیکن آپ نے ضم کر کے آپ نے مشکل پیدا کر دی. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان سب کا ایک یونائٹڈ فرنٹ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ان سب کو ضم کر رہے ہیں آپ, یہ غیر فطری ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا. اور آپ نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ یہ تاثر لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم میں پی ایس پی ضم نہیں ہوئی بلکہ ایم کیو ایم پی ایس پی میں ضم ہو گئی. میں نے کہا تھا, اور ایسے تاثر قائم ہے. بالکل ہے, آج بھی ظاہر ہے وہ جنگ تو ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ ان معاملات سے ہم سب کو گریجولی باہر آنا چاہیے اور ہمیں عوام کے ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر میں نے کی اور انہوں نے حمایت کی تو یہ آفاق احمد کا فطری اتحاد کس کے ساتھ بنتا ہے؟ عوام کے ساتھ. عوام کے ساتھ تو آپ ہیں نا. بس میں کوشش کر رہا ہوں. کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے. تو اگر کوئی اتحاد بنتا ہے تو اس میں ہم نمبر 2-3 کی پوزیشن پہ کام کر لیں گے. میں تو کارکن کی حیثیت سے کام کر لوں گا. آ جائیں سب لوگ مہاجر نام پر کام کرنے کے لیے. یہ ساری باتیں وہ لوگ کرتے تھے. کون؟ نہیں میں اچھا میں نے جو بات کہی ہے بالکل سیم یہ الفاظ. میں نے جو بات کہی میں نے ان میں جو آج سے 10 سال پہلے بھی کہی اس میں نے کہیں کوئی تبدیلی نہیں کی. میں نے صاحب کے بارے میں 92 میں بھی کہا. میں نے دیکھو پی ایس پی ایم کیو ایم کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں, میں آفاق احمد ہوں. اور آفاق احمد نے اگر 10 سال پہلے یہ کہا تھا کہ الطاف صاحب اگر یہاں مہاجر نام پر پالیٹکس کریں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, اس لیے کہ میں نے الطاف صاحب سے اختلاف جو کیا تھا وہ مہاجر نام پر کیا تھا. آج جو ایک اور چیز کا اضافہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہے, وہ دور کر لیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ذمہ داری یا عہدے کی کوئی لالچ ہے. میں آج کام کر رہا ہوں تو میں نے اپنی قوم کی محبت کے اندر یہ ساری ذمہ داری اٹھائی تھی اور اٹھائی ہے اور کر رہا ہوں.
اور بھی مختصر سا ایک سوال ہے، جواب آپ چاہیں تفصیل سے دے سکتے ہیں، یہ جو لاوارث ہے، مہاجر جاتیوں کا شکار ہے، ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا موجود ہے، وہ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے؟ ابھی بتائیے کہ جو ابھی چند دنوں میں جو عوام کا جو بھی ری ایکشن تھا، آپ کو اس سے کیا لگا کہ مطلب یہ شہر لاوارث ہے؟ ہاں بالکل، اس کے بعد تو زیادہ لگا. اس کے بعد زیادہ لگا؟ ہاں فیصل بھائی، آپ کے سوچنے کا انداز مجھے نہیں پتا کیا ہے. اگر آپ لوگوں کے جا کے سروے کیجیے اور لوگوں کے سینٹیمنٹ چیک کیجیے تو لوگوں نے، میں جیل میں تھا، مجھے جیل کے اندر جب ATC لے کر جا رہے تھے تو قیدیوں کے بیچ میں سے گزر کے مجھے کوئی تقریباً آدھا میل کے بعد جو جیل ایک کونے پہ میں تھا اور ایک کونے پہ عدالت تھی، ظاہر قیدیوں کے بیچ میں سے گزر کے میں گیا تو مجھے وہاں آوازیں لگیں اور آوازیں میں نے سنی اور مجھے تھوڑی سی امید بندھی. کیا بات ہے؟ کہ یہ شہر اب لگ رہا ہے کہ زندوں کا شہر ہے. مجھے اچھا لگا اور میں نے کہا لوگوں سے کہ یہ ایک میسیج ہے کہ لوگ اب خاموش نہیں رہیں گے ظلم پر. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفاق احمد کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا تھا؟ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس کے رد عمل کے اندر بعد میں بھی تو بہت کچھ کیا. آفاق تو جیل میں تھا، جیل چورنگی میں جو کچھ ہوا انہوں نے رد عمل دیا نا، اور یہ فطری رد عمل ہے. جب کسی کا بچہ مرے گا تو وہ اپنا سر بھی پھوڑے گا، دوسرے کا سر بھی پھوڑے گا. ابھی RKP کے میں تو سنسار کر دیا، وہ پتہ ہے واقعہ؟ گلگت اس میں بلتستان کے اندر ایک گاڑی کے نیچے آ کے 2-3 بچے ایکسپائر. اس کی FIR گڈی ہے، 780 نہیں لگی. میرے لیے 780 مار کے مار دیا. جی میرے لیے 780 لگی تھی. کیوں لگی تھی؟ اب آپ یہ کہتے ہیں جو بچہ یا کوئی ہوگا اس کا یہی ریئیکشن قوم کرے، اس قوم کے مسئلوں کا سڑک پہ نکلنے میں ہوگا. قوم خود فیصلہ کر لے گی، میں کہوں یا نہیں کہوں. نیکسٹ کویسچن. بس سگنل لے لینا قوم آپ کی بات کا، ٹھیک ہے؟ قوم خود فیصلہ کرے. اچھا، وہ اب کوئی مہاجر ووٹر مہاجر سیاست سے نا کنارہ کش ہوتا جا رہا ہے. اب اس بات کو سمجھنی، مہاجر سیاست سے نہیں. 2025-24 کا الیکشن میں کراچی میں جس کو ووٹ پڑا سب کو پتا ہے، جیتا کون اس کو چھوڑ دے. ووٹ جو ہے وہ مہاجر سیاست کے نام پہ نہیں پڑا. اب ووٹر بھی جو ہے نا وہ قومی جماعتوں کو ووٹ دے رہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. جو جن قومی جماعتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، ان قومی جماعتوں کے لوگ بھی آپس میں جب نشستیں کرتے ہیں تو مہاجر بنیاد پر نشستیں علیحدہ ہوتی ہیں. اچھا. اس برسر اقتدار صوبائی گورنمنٹ کے لوگ جو اردو بولتے ہیں، جو مہاجر ہیں، ان کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بالکل واضح طور پر الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو سندھی بولنے والے دیہی علاقوں کے لوگوں کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں جو لوگ ہوتے ہیں واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تقسیم ہے وہاں پر بھی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجر جو قیادت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ انحصار کرنا شروع ہو گئی ہے؟ کسی حد تک یہ بات بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ الطاف صاحب اور باقی لوگ جو آپریشن ہوا تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایگریشن بھی تھا. بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یعنی جو ملک چھوڑ کے لوگ چلے گئے، کارکنان بھی. میں الطاف صاحب کی اکیلے کی بات نہیں کر رہا. جب چودھری شجاع صاحب بیٹھ کے ان کے کارکنان کے بارے میں یہ کہیں کہ مارگلہ کی پہاڑیوں کے اندر اتنے لوگوں کو جنرل بابر کے زمانے میں مار کے دفنا دیا، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ تو آئے گا. اس غصے میں ظاہر ہے کہ جو یعنی جذبات میں، غصے میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی گئی تو اس کے رد عمل میں ظاہر ہے کارکنان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اٹھایا بھی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے. اور ابھی بھی بہت سارے لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے، چاہے وہ پاکستان کے سے تعلق رکھتے ہوں یا متحدہ پاکستان بھی ظاہر کلیم کرتی ہے کہ ہمارے کارکنان مسنگ ہیں، اور متحدہ لندن بھی کلیم کرتی ہے. تو یہ تو ہوا ہے. تو اس خوف سے لوگوں نے عافیت کے لیے یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کسی شیلٹر لینے کے لیے کہ کسی طرح بچیں، لوگوں نے حکومت میں شامل جماعتوں میں شرکت کی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف میں گئے تھے اس وقت اقتدار میں جب تھی، لیکن آج آپریشن ہوا تو وہی لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں ہیں. تو وہ شیلٹر لینے کے لیے گئے ہیں، وہ آئیڈیولوجیکلی ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. افاق بھائی، اب یہ سمجھتے کہ جو صورتحال ہو گئی، ملنا ملانا تو مہاجروں کو لفظ مہاجر کے نام پہ کچھ نہیں ہے. اب یہ زمینی حقیقت ہے. اب کچھ بھی اب محنت کر لیں، جو کر لیں. آج 70 سال کا تو یہی پیغام ہے. یہ بہتر نہیں ہے مہاجر سندھی بن جائے، جیسے اور قومیتیں سندھی بن گئی، مزے آ گئے، لاٹھی کھل گئی.
تو مہاجروں کے لیے بہتر ہے. کون سی قومیتیں سندھی بنی؟ تو جو بلوچ آئے وہ سندھی بن گئے, جو بہت سارے جو پنجابی آباد گاہ رہے ہیں وہ سندھی بن کے مزے میں. تو مہاجروں کے لیے بہتر ہے سندھی سیکھ کے سندھی بن جائے. کبھی آپ نے سندھ کی تاریخ پڑھی ہے؟ دیکھیے جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بلوچی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں آ کے سندھی بن گیا, وہ سندھ کی کتنی پرانی تاریخ ہے. اور کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ نہیں تھا, بلوچستان کا حصہ تھا. جو لوگ یہاں آباد تھے, آج یہ حصہ کیونکہ بلوچستان کا تھا, آج سندھ میں شامل ہے, تو وہ لوگ سندھ کے اندر شامل ہو گئے. لیکن آج بھی وہ اپنے نام کے ساتھ بلوچی لگاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بلوچی ہی کہتے ہیں. وہ سندھ کا ڈومیسائل ضرور ہے, لیکن کون سی قوم ہے جو اپنے آپ کو, آپ جتوئی سے اگر پوچھیں گے تو جتوئی کہے گا کہ ہاں میں بلوچی ہوں. آپ اگر مکسی سے پوچھیں گے بتائے گا کہ ہاں میں بلوچی ہوں. یہ سندھی تو سیکھی نا یار, سندھی سیکھنا, سندھی تو میرے بھی بہت سارے لڑکے بہت اچھی بولتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھوڑی کہ انہیں مطلب نوکری دے دیں گے. کسی کو نوکری ملی ہے کہ سندھی بولنے پر؟ مطلب لاڑکانہ میں جو میری مہاجر قوم کے لوگ رہتے تھے بہت اچھی سندھی بولتے ہیں. حیدرآباد کے اندر جو لوگ رہتے ہیں بہت اچھی سندھی بولتے ہیں. تو کیا ان کو نوکریاں مل گئیں؟ کیا ان کو آپ کے جو کمیشن کے امتحان ہیں ان میں پاس کر کے ان کو کیا ملازمتیں دے دیں؟ اب اگر آپ بانوے کے حوالے سے بات کر لیں اگر ضروری ہے تو. ایک سوال بتا دیں, رضا ہارون کی ہم نے پوڈ کاسٹ کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب آفاق احمد کے ساتھ اگر پوڈ کاسٹ کریں تو ان سے 92 کا نہیں پوچھیے گا, ان سے پوچھیے گا 91 میں کیا ہوا تھا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا مطلب اس میں کوئی پوشیدہ چیز ہے جس کو کوئی آشکار کرنے کی ضرورت ہے. 90 میں وہی ہوا تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے الطاف صاحب سے اختلاف کیا تھا, کیونکہ اسلم بیگ صاحب اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے. ان سے ملاقات تھی, میٹنگ تھی. تو جب میٹنگ میں انہوں نے جب یہ بات کی قومی ادارے میں شامل ہونے کی, تو میں نے کہا کہ بھئی آپ قومی ادارے کی سیاست کریں گے تو ظاہر آپ کو مہاجر پولیٹکس ختم کرنی پڑے گی. اور جب تک آپ مہاجر ایشوز کو جن کی بنیاد پر لوگوں نے آپ کو سپورٹ کی تھی تو اسے آپ حل نہیں کرتے, تو اس سے پہلے اگر آپ قومی ادارے کی سیاست کریں گے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا, تو ظاہر ہے اس وقت اختلاف شروع ہو گیا تھا. اس کے علاوہ تو اور کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. کوئی بڑا واقعہ جو رضا ہارون جس طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اختلاف اسٹارٹ ہو گیا تھا. ممکن ہے کہ انہوں نے اسی چیز کی نشاندہی کی ہو کہ اختلاف اس وقت شروع ہو گیا تھا. اس کی نوعیت, لیکن بنیاد وہی تھی جو میں نے آپ کو عرض کی. اس کی نوعیت کیا اختلافات کسی زبانی تھی یا سڑکوں پہ بھی ہو رہا تھا؟ نہیں, زبانی تھی. اور ہم نے کہا تھا ہم ساتھ آپ کے نہیں رہیں گے, تو چلے گئے تھے اپنے گھر. اپنا آفاق بھائی, یہ جب 92 کا آپریشن ہوا اس وقت کراچی میں گیٹس ہوتے تھے, سب سے پہلے آ کے وہ گیٹ آپ نے توڑوائے تھے. میں نے توڑوائے تھے, اللہ کا واسطہ. مطلب الزامات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار. آپ کے جب آپ لوگ آئے اس کے بعد گیٹ توڑے گئے تھے. اس وقت کراچی میں جتنا اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گیٹ دوبارہ لگنے چاہیے شہر کی گلیوں میں حفاظت کے لیے؟ بالکل. جب کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا, کوئی آپ کو مطلب سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہا, تو آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے گیٹ لگا لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے گیٹ تو ظاہر ہے کہ صرف ہمارے لیے غیر قانونی ہے, باقی تمام جگہ تو لگے ہوئے ہیں. کہاں نہیں لگے ہوئے؟ لگے ہوئے بیریئر گیٹ سب لگنے گلیوں میں لگے ہوئے ہیں, اور تمام جگہ جس طرح پہلے کراچی میں چوکیداری کا نظام ہوتا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لڑکوں کو بھی جو ہے آج بھی چوکیداری کا نظام ہے, لیکن آج چوکیدار جو ہے وہ باہر سے آتا ہے. پہلے جو ہے وہ علاقے کے لوگ چوکیداری کرتے تھے, اپنے علاقوں کی خود سیکیورٹی کرتے تھے. فرق صرف اتنا ہے, لیکن چوکیدار تو آج بھی ہے. اچھا, لیکن وہ باہر سے آتا ہے. علاقے بٹے ہوئے ہیں, اس علاقے کے اندر فلاں علاقے کا چوکیدار ہوگا, اس علاقے میں فلاں علاقے کا چوکیدار ہوگا. یہاں تو ماسیاں بھی جو ہے وہ باقاعدہ آپ کے یہاں پر بھی سیکٹر وائز بٹے ہوئے ہیں کہ بھائی فیز 5 کے اندر جو ہے وہ لیاری سے آئیں گے سارے, اور فیز 4 کے اندر جو ہے وہ سرائکی سارے آئیں گے. وہ تو بٹے ہوئے سارے علاقے, یہ صورتحال ہے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو خود چوکیداری کا نظام کرنا چاہیے؟ ابھی آپ جیسے کہتے ہیں موبائل بیچو, اسلحہ خرید لو. ہاں, لیکن میں نے کہا لائسنس بنوا لینا پہلے. ہاں, اسلحہ تو خریدنا ہے, مطلب کہیں آپ پھر دوبارہ. اب وہ 86 میں جیسے الطاف حسین نے کہا تھا VCR بیچو, اب VCR نہیں ہوتے, موبائل ہوتا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ کسی جملے کو بنیاد بنا کر سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے ہمیں تسلیم, تو حافظ نہیں بھی کہہ رہے ہیں بھائی, تسلیم کرنا چاہیے کہ مجھے بتائیے کہ لائسنس بنواتے کیوں ہیں؟ کافور کی گولیاں لگا کے الماری میں رکھنے کے لیے, ظاہر اپنی پروٹیکشن کے لیے بنوایا نا. تو اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو غلط تو نہیں کر رہا, آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہو نا اس سے. جب آپ پسٹل کا لائسنس دے رہے ہیں تو تیتر مارنے کے لیے تو نہیں دے رہے آپ پسٹل کا لائسنس. ایک تو یہ پہلو ہو گیا چوکیداری کا. اس وقت سمجھتے ہیں کہ جو
شہر میں جو لابہ ہے یہ بڑا حساس سوال ہے، سوال سمجھ کے جواب دیجیے گا آپ. اس وقت شہر میں جو لابہ ہے آپ سمجھتے ہیں ویسے بھی اس قوم کو اس وقت اصلی کی ضرورت ہے؟ نہیں، صورتحال خطرناک ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے اور لوگوں کو اسلحہ خریدنا چاہیے. یہ آپ یہ بتائیں، آپ رک جائیں، طاقت کا توازن بگاڑا کس نے؟ میں نے. نہیں آپ نے نہیں بگاڑا. کیسے بگڑا؟ ظاہر ہے اس شہر کے اندر آپ نے کچی آبادیاں بنا دی ہیں جہاں پر کرائے پر اسلحہ ملتا ہے. ارے وہ تو صحیح ہے، جن یہ جو اس وقت ایک بات سوال ہے آپ سے. جی اسلحہ لیا گیا، یہ جو ایم کیو ایم بنی کہ ہم نے رات کو لوگ سوتے ہیں جاگتے ہیں، اب گھروں میں سوتے ہیں، بلاجی کی جو نے باتیں کی، صرف اور صرف مہاجر نوجوانوں سے اسلحہ لیا گیا ہے. اس وقت کسی کو غیر مسلح کیا گیا تو صرف مہاجر نوجوانوں کو کیا گیا اور کسی کو نہیں کیا گیا. اچھا یہ سوال ہے یا اطلاع ہے؟ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے سوال ہے یا اطلاع ہے؟ نہیں میرا سوال تو اگلا تھا. تو یہ اطلاع ہے نا. ہاں. اگر آپ مجھے یہ اطلاع دے رہے ہیں تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی ایک قوم کو آپ کیوں غیر مسلح کر رہے ہیں. یہ مہاجر ایم کیو ایم نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا. فخر سے بتاتے ہیں ہمارا فخر ہے یہ. اچھا ہمارے مطلب متحدہ قومیں کلیم کرتی ہے. ہاں اس کو فخر بتاتی ہے اپنا. سر مجھ سے اب سیاسی سوال نہیں کریں، میں مطلب دوسری سیاسی جماعت کے متعلق بات. وہ پرانے والا افاق جو آئے گا نا، تو حالات خراب ہو گئے تو لوگ پوچھ رہے ہیں. پرانا حالات خراب ہو گئے تو پرانے والے افاق کی واپسی ہو سکتی ہے نا، ٹارزن کی واپسی کی طرح. نہیں تو میں یہ بتائیے گیا کہاں تھا کہ میری واپسی ہوگی. آپ اس میں تھے نا، پردے میں تھے. یار فیصل صاحب آپ خدا کی قسم جو آپ کے کوسچنز ہیں نا، اچھا یہ بتائیں افاق سب بھائی، کو حیران کریں گے. یہ جو اپنا کراچی کے ساتھ یہ خاص طور پہ جو ایک تعلیمی قتل ہو رہا ہے بہت زیادہ دو ہے. ایک تو داخلوں کا مسئلہ ہے اور ظلم کی انتہا یہ کہ جو سیمسٹر فیسیں ہیں اس میں بھی فرق ہے. بالکل ہے. میں نے اس پہ بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہے کہ کراچی کی یونیورسٹی کے اندر جس سبجیکٹ میں جس فیکلٹی میں آپ سیمسٹر کی فیس 2,000 روپے لے رہے ہیں تو وہ انٹیریئر سندھ کے اندر 600 روپے اس کا ایوریج ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ زبان کی بنیاد پر جو ڈسکرمنیشن ہے یہ فاصلے بڑھائے گا سندھیوں میں، اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز میں. اور ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگوں میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے. اسی طرح جو یہاں کے ریزلٹس بنتے ہیں وہ باقاعدہ پالیسی کے تحت بنتے ہیں کہ آپ یہاں کے ریزلٹس 37%، 38% بناتے ہیں لڑکانہ کہ آپ 87% بناتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں یہاں کا بچہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا اس پرسنٹیج کے اوپر. اور پھر انٹیریئر سندھ سے لوگ آ کے یہاں ڈومیسائل تو ظاہر ہے دفاتر میں بیٹھے وہی لوگ ہیں، 2 منٹ میں بنتا ہے، وہ لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں. ابھی 200 افراد جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئے، ان کی نشاندہی کی گئی کہ ان کا تو میٹرک بھی کراچی سے نہیں ہے لیکن ڈومیسائل بنا ہوا ہے، ڈبل ڈومیسائل بنا ہوا ہے. تو یہ ساری دھاندلی، یہ ساری زیادتیاں جو ہے وہ اس شہر کے لوگوں کو ان میں احساس محرومی بڑھا رہی ہیں. ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس ہوئے، آپ کو پتہ ہے اندرون سندھ پیپر لیک کیا گیا باقاعدہ تاکہ وہ لوگ اس کی تیاری کر کے ایگزامس دے سکیں. اور اس کے بعد جب یہ سارے معاملات کورٹ میں گئے اور کورٹ نے تسلیم کیا کہ ہاں پیپر لیک ہوا تھا، تو پیپر لیک کرنے والے کے خلاف آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. پھر دوبارہ پیپر ایم ڈی کیٹ کے لیے گئے اور پھر وہی کچھ ہوا. تو یہ سارے ڈیلیبریٹ ایکشنز ہیں گورنمنٹ کے جو لسانی بنیادوں پر ہیں. میں تو بلا وجہ بدنام ہوں کہ میں مہاجر پالیٹکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کون سی سندھیوں کے علاوہ کوئی پالیٹکس کرتی ہے؟ بالکل صحیح. نواز شریف صاحب نے کیا پگنو لگ گیا داغ کے نعرے نہیں لگائے تھے. آج آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو پنجابی تھے تھوڑے بہت، ان کو آپ نے بائی فورس اس سے الگ کر کے صرف اس کو پختونوں کا لیڈر نہیں بنا دیا. عمران خان صاحب نے کراچی سے الیکشن لڑا، 22 میں سے 18 کینڈیڈیٹ انہوں نے کراچی کے اندر جو ہے وہ پختون نامینیٹ کیے تھے. انہوں نے بھی تو ثابت کیا کہ وہ پختون کی پارٹی اے این پی جو ہے قومی داری کی سیاست کر رہی ہے. اے این پی کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ میں اگر مہاجر پالیٹکس کر رہا ہوں تو مجھ میں صرف اتنا سے ہی تو فرق ہے کہ میں منافقت نہیں کر رہا. بالکل صحیح. اور کوئی ذاتی رویے کے سوالات پوچھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس کے بنگلے میں بیٹھ کے مہاجر سیاست ہو سکتی ہے؟
جب میں لانڈی میں تھا تو آپ اس وقت بھی یہ کوشچن کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں پورے شہر کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے. میں نے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ ہی لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ وہاں آنے میں مشکل ہوتی ہے, تو آپ سے رابطہ اور لوگوں سے رابطے کے لیے نیئرسٹ پلیس ڈھونڈیے. ڈسٹرکٹ سینٹر میں بھی میں گھر دیکھ رہا ہوں, اور ڈسٹرکٹ سینٹر میں بھی میں بیٹھوں گا اب انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ڈسٹرکٹ سینٹر میں شفٹ ہونے والے؟ جی, رہائش کے لیے. رہائش کے لیے میں 2 دن وہاں پہ ہی بیٹھوں گا, میں مکان لے رہا ہوں وہاں پہ. آپ فیملی سمیت وہاں شفٹ ہو جائیں گے, رہیں گے؟ فیملی وہاں پہ بھی رہے گی, یہاں پہ بھی رہے گی, اس میں کیا. یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. جی جی, ڈسٹرکٹ سینٹر میں مکان. ایک وقت آپ کے ڈسٹرکٹ سینٹر میں گھس نہیں سکتے تھے, آج آپ ڈسٹرکٹ سینٹر میں مکان تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اور دوسرے باقی لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اس بات کا احساس ہے کہ ہم لڑکے جو ہے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. دوسری بات, ابھی آپ کی ذرائع آمدنی کیا ہے؟ میں چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں, اور اکیلا نہیں کرتا, لوگوں کے ساتھ مل کے کرتا ہوں ریئل اسٹیٹ کا. کہ جتنے بھی مہاجر لیڈر ہیں سارے ریئل اسٹیٹ کا. اصل میں یہ کام ایسا ہے کہ جس کے اندر 24 گھنٹے آپ کی پریزنس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. افاق بھائی, جب مہاجر گورنمنٹ طاقتور تھی تو لوگوں کو بہت شکایتیں تھیں, خاص طور پہ صنعتی علاقوں کے آپ کے لوگ جو ہے لڑکے جو ہے بھتہ لیتے, اور جینوئن شکایتیں تھیں, ایسا اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اگر آپ دوبارہ طاقت میں آتے تو وہی بھتے لیں گے یا پارٹی کی فنڈنگ کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے؟ مطلب یہ طے ہے کہ ہم لیتے تھے. آپ کا جو ضمنی کوشچن اس کے ساتھ ہے کہ آئندہ جب آپ طاقت میں آئیں گے تو دوبارہ لیں گے یا نہیں, اس کا مقصد ہے پہلے لیتے تھے, یہ طے ہے. مطلب یہ طے ہے, یہ ایسا نہیں کیجیے. مہاجر قومی موومنٹ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی چندے لیتی تھی, اور آج بھی جو مخیر حضرات ہیں وہ ڈونیشن پارٹی کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنی محبت. ظاہر ہے اس وقت تو کوئی دباؤ میں نہیں دے گا نا یار. تو دیکھیے, یہ آج اگر آپ ایمانداری سے اگر آپ جرنلزم کریں تو آپ جا کے انڈسٹریز سے پوچھیے کہ انہیں باقاعدہ حکومت کے وزراء فون کر کے یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کہ تیری انڈسٹری کہاں ہے. یہ کراچی سندھ کا حصہ ہے, تیری انڈسٹری کے اندر اگر 1000 ملازمین ہیں تو اس میں سے 50% سندھی ہونا چاہیے. آفاق احمد نے یہ بات نہیں کی تھی, کسی اور نے یہ بات نہیں کی تھی. میں متعصب ہوں, باقی لوگ جو ہے وہ سارے شرفا ہیں. آفاق بھائی یار نہیں اس طرح کیجیے نا. کیا آپ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ لوگ پہلے انڈسٹری سے بھتے لیتے تھے, اور اب آپ جب دوبارہ طاقت میں آئیں گے تو کیا دوبارہ لیں گے؟ اس کا مقصد ہے پہلا کویشچن تھا نہیں, پہلا تو آپ نے فیصلہ ہی کیا ہے کہ آپ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی, نہیں لیتے تھے. اور اس وقت بھی ہم لوگوں کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے ریکویسٹ کرے کہتے تھے یار ہمارے علاقے کے لوگ ہیں 2-4 کو آپ بھرتی کر لیجئے. ڈینم کے اندر مطلب کسی کی اپوائنٹمنٹ نہ کرنے کے اوپر پورے ڈینم کی فیکٹری کو ادھیڑ کے رکھ دیا. لوگ اس کی ویڈیو کلپ سے, کیونکہ ظاہر CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے, لوگ 50-50 20-20 جینس اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. کسی ایک کی FIR نہیں کٹی. آفاق احمد نے صرف ریکویسٹ کی تھی کہ یار آپ جو ہے نا 48 گھنٹے کے اندر اس کو روکو, یہ ہمارے بچے مر رہے ہیں. 780 لگا کے بند کر دیا تھا. اب مجھ سے جب یہ سوال کرتے ہیں تو خدا کا واسطہ آپ باقی چیزیں بھی دیکھا کیجئے کہ یہاں پر ملازمتوں کا حال کیا ہے. بینک کے اندر لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ یہ بینک کہاں ہے. آپ کو کبھی اس طرح اندرون سندھ کا آدمی بینکوں کے اندر ملا تھا جیسے آج ہے؟ ہم تو نہیں ہیں وہاں پہ. آج تھانوں میں جی, اب تو آپ یہاں بھی نہیں رہے. آپ سے مطلب تو لیڈرشپ کی کمزوری ہوئی نا سر, اور کس کی کمزوری ہوئی؟ میں انہیں اگر زیادتیوں کی نشاندہی کروں تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتا لیتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار آج جو ہے وہ پوری انڈسٹریز کے اندر ہمارے پاس بچا گیا تھا. مطلب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیے, آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو کوئی مطلب اس شہر کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. مطلب اس میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے کہ بھائی اس میں 5% بھی آپ کا آدمی ہو. 100% آپ نے سندھیوں کا ایک ادارہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا, آپ نے گورنمنٹ ملازمتیں ہم سے چھین لیں, آپ نے ہمیں اس سے محروم کر دیا. ہمارے پاس ایک پرائیویٹ سیکٹر بچا تھا جہاں پر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نوکری لے رہے تھے. اب آپ نے وہاں پر بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی. اور جائیے فیکٹری والوں سے پوچھ لیجیے غلط کہہ رہے ہیں. چھینتا ونتا کوئی نہیں ہے, کمزور آدمی سے لوگ لیتے ہیں. جو آدمی کمزور ہو جاتا ہے, آپ مجھے یہی سکھا رہے ہیں نا کہ بندوق کی نوک پہ جو ہے وہ جو کچھ چھین سکتا ہے وہ چھین لے. طاقت کے زور پہ, طاقت کے زور پہ انہوں نے چھینا. تو بات یہ ہے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی واقعی خراب ہے, پیپلز پارٹی واقعی ایسی ہے, ہم لوگوں سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یار جو باتیں یہ کرتے ہیں نا ان سے پوچھو پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ میں لایا کون ہے. فارم 47 میں نے تو نہیں بنائے تھے. تو جو لوگ لائے تھے وہ بھی تو ذمہ دار ہیں نا.
مطلب آپ کسی کو کہیں پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، مجھے بھی پتا ہے، کسی اور سے پہلے مجھے پتا ہے کہ ہاں کرپٹ ہے، بغیر پیسے کے یہاں پہ کوئی کام ہو نہیں سکتا. اس شہر میں جتنے مطلب آپ نے سڑکیں کھودی ہوئی ہیں، جو 6 مہینے کا کام ہوتا ہے 36 مہینے میں لے جا کے 6 روپے کی چیز آپ 36 روپے تک پہنچا دیتے ہیں. کرپشن ہی ہے نا، اور کیا ہے. یہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ یہاں ہے ہی نہیں، اور یہاں پر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی کام ٹینڈر نکالا، کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی بن گیا اور پیسے بھی ریلیز ہو گئے. کرپشن کی تو انتہا ہے. کون سا انڈسٹریس ہے، کون سا بزنس مین ہے، کون سا بلڈر ہے جو بغیر پیسے دیے کام کرا لیتا ہے. تو اس سارے حالات کا کیا صرف مجھے پتا ہے؟ ان لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے فارم 47 بنائے تھے. میں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ بھائی کراچی کے اندر صرف آپ پولیسنگ کا اختیار رینجرز کو دیا ہے. یہاں سے جب ویکینڈ کے اوپر آپ ٹول پلازا پہ چلے جائیے، جب آپ کو رش نظر آئے اور گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ کی گاڑیاں نظر آئیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعے کو یہاں سے جو ہے وہ مطلب خالی ڈیگی لے کے نہیں جا رہا. اچھا آپ چاہیے آپ کرپشن مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر عوام کے اوپر آپ نے مطلب چائنا کٹنگ کا الزام لگا دیا. چائنا کٹنگ کتنے پر میں کسی کو دفاع نہیں کر رہا، اس لیے چائنا کٹنگ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں. مطلب ڈائریکٹ سے مراد ہے کہ میری پارٹی کم سے کم انوالو نہیں ہے. لیکن میں اگر کہیں کوئی چائنا کٹنگ ہوئی ہے تو پورے کراچی کے اندر کتنے پرسنٹ ہوگی؟ 5%. کراچی کا 65% جو ہے وہ ایریا انکروچڈ ہے، کچی آبادی ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کراچی ہے. چائنا کٹنگ میں سب سے زیادہ شوری مہاجروں نے بجایا. ارے ہم نے تو خود اس لیے کہا کہ بھائی پارک خراب ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے اس شہر کے اندر جو 65% کچی آبادی، کراچی ایشیا کا سب سے بڑی کچی آبادی ہے، یہ کس نے بسائی ہے؟ اب کوئی ساری باتیں زیادہ بہتر تھا نا کہ آپ اس وقت کرتے، اس وقت آپ شاہی سید کے ساتھ، اور پارلیمنٹ میں جب ہوں گے تو کریں گے. اور ابھی بھی آپ شاہی سید کے ساتھ مل کے کیا ہوا تو شاہی سید کے ساتھ؟ شاہی سید گناہ ہے کیا؟ مل کے میں لیاری گینگ وار کے ساتھ مل کے، لیاری گینگ وار کے ساتھ نہیں ملا ہوں میں. یہ الزام لگا رہے ہیں آپ میرے اوپر. کوئی ایک مجھے واقعہ بتا دیجئے کہ میں لیاری گینگ وار کے ساتھ ملا ہوں. یہ آپ لوگوں نے ہی تو پروپیگنڈا کر کے سب اس وقت نہیں کر رہے نا. پارٹی ANP سر مجھے آپ نے کیوں کہا یہ کہ لیاری گینگ وار کے ساتھ؟ ارے امن کمیٹی کہہ رہے ہیں. ارے امن کمیٹی کے ساتھ کب ملا ہوں میں؟ کوئی ایک واقعہ بتا دو مجھے. مجھے ریلی نکلی، جلوس نکلا تھا، اس میں آپ نہیں تھے. یار مجھے ایک واقعہ بتا دیجئے کہ کوئی ایک واقعہ جس میں امن کمیٹی کے ساتھ میں ملا ہوں. یار خدا کا خوف کرو. اس طرح اگر ہم کریں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ گمراہ ہوں گے. چلے میں اپنا سوال واپس لے لیتا ہوں. تھینک یو. اپنی غلطی بھی تسلیم کروں. تھینک یو ویری مچ. حل کیا ہے؟ صوبہ بننا چاہیے. دیکھیے صوبہ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں خود یہ پروویژن موجود ہے. لیکن اس میں ایک اگر کہیں پریشانی آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے کہ بھائی آپ 2/3 میجورٹی لوگے کیسے؟ بھائی اکثریت اقلیت کے فیور میں کیوں آپ کو ووٹ دے گی؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی اور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ ہمیں پریشر ماؤنٹ کرنا پڑے گا، پریشر بلڈ کرنا پڑے گا. وہ ہم کر رہے ہیں. ہم عوام کو دوبارہ سے موبلائز کرنے کی کوشش کریں اور کریں گے. ہم اپنی کوشش کریں گے. دیکھیے میں کبھی یہ دعویٰ، میں نے کبھی پوری تحریک کے اندر پورے پیریڈ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ اچیو کر لوں گا، لیکن میں نے یہ کہا کہ اس کی میں کوشش کروں گا. میں کوشش کر رہا ہوں. آپ مجھے نا اپنی پوری سیاست کا نعرہ بتا دیں. اس نعرے پہ اب آپ چلے ماضی میں جو کچھ بھول جاتے ہیں، سب اچھا کیا. میں نعروں کے پالیٹکس ہی نہیں کر رہا. نعرے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نظریہ بتا دیں. ٹوٹل یہ کہ مہاجر قوم کی جو سر یہ حل نہیں ہے نا، یہ تو جنرلائز بات ہے. آپ چاہتے ہو کیا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ مثال پہ آپ صوبے کی تحریک چلائیں گے. بالکل جہاں ضروری ہوگا چلے گی. ابھی ہم اس پوزیشن میں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، اور لوگوں کو موبلائز کر کے ہم یہ معاملات بھی اٹھائیں گے. ہم نے ماضی میں کیا لوگوں سے سپورٹ نہیں لی؟ کیا ہم نے لوگوں کی رائے نہیں لی کہ جنوبی سندھ صوبہ بننا چاہیے؟ اور اگر کچھ چیزیں گورنمنٹ اس پر ڈسکس کر رہی ہے، میرے خیال ہے آرمی چیف آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اگر گورنمنٹ اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے، ضروری ہے کہ ہم مطلب کو پتھر مار کے شیشہ توڑیں. اگر گورنمنٹ اس چیز کو، اور جو ڈیسائسو قوتیں ہیں، جو فیصلہ کن طاقت رکھتی ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں صوبے بننے چاہیے، تو پھر ہم کیوں کسی کا شیشہ توڑیں؟ کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کریں. یہ نہیں سمجھیں. نہ کیوں سمجھیں بھائی؟ آپ بول رہے ہیں اس طرح تو صوبہ نہیں بن سکتا جس طرح ہم اس طرح تو شیشہ توڑ کے بن جائے گا. اس طرح تو کسی کو. میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں اگر
جو لوگ آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اپنی جاگیر اتنی ہنسی خوشی دے دی کہ اتنی ہنسی خوشی آپ مانگ رہے ہیں؟ کہاں کی جاگیر ہے؟ ان کا سارا رجواڑا سارا دھندا اسی سے اور رجواڑا ہے لیکن کہاں کی جاگیر؟ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ صاحب وہ کوئی ان کا رجواڑا یا کوئی ان کی جاگیر ہے. بات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تلخ باتیں نہیں کروں, لیکن دیکھیے اس سندھ کے اندر جو لوگ آج یہ کہتے ہیں نا یہ ہماری دھرتی ماں, میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس دھرتی ماں کی جو سیراب کرنے کی نہریں ہیں ان کینالز کے لیے سائن کس نے کیے؟ کسی مہاجر نے کیے تھے؟ دھرتی ماں صرف آفاق کے لیے جو ہے وہ مطلب اس لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے کہ آفاق اگر حقوق کی بات کرے تو دھرتی ماں کے خلاف بات ہو رہی, یہ کینال کے اوپر دستخط کر کے ہم آئے تھے کیا؟ اس کینالوں پہ کینال کی جو اپروول کی دستخط ہوئے, اگر وہ پریزیڈنٹ صاحب نے کسی مجبوری میں کیے ہیں تو وہ سب کے سامنے ان کو بتانا چاہیے کہ اس دباؤ میں کیے, اور اگر اس کے کوئی افادیت ہے, اگر اس کے کوئی فائدے ہیں تو سندھ کی عوام کو اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کے یہ فائدے ہیں اس لیے ہم نے کیا. تو ان معاملات کے اندر یہ دعوے ہی ہیں صرف. ماضی میں بھی میں نے کوٹ کیا تھا کہ کھوڑو صاحب کی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کی تو جائیدادیں جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس گروی تھیں, اور قائد اعظم کے ساتھ باقاعدہ اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا کہ ہم صوبائی اسمبلی کے اندر اگر آپ کو ووٹ دیتے ہیں, جی ایم سید صاحب نے کہا تھا, تو ظاہر ہے اس کے بعد ہماری جائیدادیں جو ہے وہ جو ہندوؤں کے پاس گروی رکھی ہیں وہ آپ واپس کریں گے. تو واپس کی اس وقت تک کہاں آزاد تھا سندھ؟ مطلب رجواڑا بنا تو ہمارے پاکستان بننے کے بعد بنا نا, کہ ہم نے پاکستان بنایا تو رجواڑا بن گیا نا. تو جب پاکستان بنا سکتے ہیں تو باقی بھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تیار ہو جائے نوجوان, آپ پیغام دے رہے ہیں. مطلب آپ جو کچھ جس انداز میں کہتے ہیں نا کہ باہر نکلو اور چلو ابھی چلتے ہیں. بھائی یہ جو ایشو ہے کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ تو اب آپ نے کہہ دیا ہے کہ ذرا جدوجہد میں, پرامن جدوجہد میں, سیاسی جدوجہد میں, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے سے اس قوم کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے جدوجہد کوئی ایک دن کی نہیں ہوتی. اور دیکھیے آپ جو ہے وہ مطلب ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی جو بات کرتے ہیں نا کہ نکل جائیں بھی کل, آپ تحریک پاکستان جو ہے وہ ایک دن میں کامیاب ہو گئی تھی. مطلب 1876 کتنی دور ہے جب جالندھر کے اندر سر سید احمد خان خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں نہیں ہیں. 1876 سے 1947 کا جو اسپین گیپ ہے کتنا ہے, مطلب ایک دن میں کامیابی ہو گئی تھی. اگر میں اپنی قوم کی حقوق کی بات کر رہا ہوں تو بہت ساری جگہ پر میری اس آواز کو سنا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی ہاں زیادتی ہو رہی ہے, لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے, تو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے کبھی بھی ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. آخری 2-3 سوال, یہ آپ نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل والے جو ہے وہ وائٹ وہ سر کفن باندھنا ہے, کیا کرنا ہے؟ ابھی میں نے کوئی اعلان نہیں کیا, میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ 1 میٹر کپڑا لے کے اپنے پاس رکھ لیں. پالیسی لوگ خریدیں گے, پتہ چلے گا کس لیے خرید رہے ہیں. مہنگائی کے دور میں 1 میٹر کپڑا خرید کے جو ہے وہ قحط نازل ہو جائے گا. لوگوں کی دلچسپی ہے تو وہ لے رہے ہیں, میں نے کوئی فورس نہیں کیا, میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کفن پوش دستہ تیار نہیں کر رہے نا آپ نے وائٹ کا نشانی اسی لیے ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا کفن کے علاوہ وائٹ کہیں استعمال نہیں ہوتا؟ امن کے لیے بھی ہوتا ہے. پہلا آپ یہ بتا دیتے کہ امن کے لیے استعمال ہوتا ہے. فیصل بھائی اس طرح نہیں کیجیے, لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جائیں گے آپ کے سوالوں سے. لیکن یہ درست ہے کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے, اور جب میں اعلان کروں گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کیوں کہا. چلے اس بات پہ ختم کرتے ہیں, اس اعلان جو آج بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں, میں کروں گا انشاءاللہ. نہیں اس میں کتنے دن رہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اس سے پہلے کر دینا چاہیے. میں اس سے پہلے کر دوں گا, کر دینا نہیں چاہیے, کر دوں گا. عید سے پہلے آپ کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو ہم میں تیار کر ہو دوں گا جائیں انشاءاللہ تعالی. میں نے کہا ہے کہ آپ سفید کپڑا 1 میٹر لے کے رکھ لیجیے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے ویسے آپ کی ضمنی سوال ہے, کیا آپشن ہے؟ اگر یہ میں آج آپ کو بتاؤں تو پھر میں اعلان اس دن کیا کروں گا. تو یہ اعلان کریں گے یا آپ اکیلے چلیں گے یا اور سیاسی قوتوں سے بھی آپ کا رابطہ ہو؟ یہ سب اسی دن بتا دوں. اسی دن اس دن کی طرف پریشر میں تو نہیں آئیں گے جیسے آپ الیکشن والی ریلی میں آ گئے تھے؟ دیکھیے وہ میں بالکل سب کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہاں میں اس وقت یعنی پھر آپ یہ نہیں بول رہے
نہیں تو میں ظاہر ہے کہ اس وقت ان کو بدگمانی تھی. وہ جو مجھے جو میسیجز آ رہے تھے، جو اصرار تھا کہ آپ الطاف صاحب کے خلاف بات کیجیے، تو وہ تو میں نے بہرحال نہیں کی، اس لیے کہ میں الطاف صاحب کے خلاف بات کیوں کروں؟ میری ذمہ داری تھوڑی ہے. میں ان کی تعریف جب نہیں کر رہا یا میں ان کی جب سپورٹ نہیں کر رہا تو میں مخالفت کر کے میں کسی کے لیے کسی کی خواہش پر کیوں کروں؟ جو مخالفت میری تھی وہ بھائی آج بھی ہے کہ بھائی وہ مہاجر لفظ سے انہوں نے دستبردار کیا، باقی میں اور اسے کوئی آپ ایگری کو نہیں شکایت کرتا. اس کے ساتھ باقی اسٹیٹ کی شکایت ہے تو وہ اسٹیٹ جانے اور وہ جانے. آپ کو تو نہیں ہے نا. دیکھیے اگر وہ معافی نہ مانگتے تو میں کہہ سکتا تھا کہ شکایت ہے، لیکن انہوں نے معافی مانگی ہے. ریاست کو معافی کو قبول کر لینا اور چاہیے. ریاست نہیں مانتی تو ریاست کا معاملہ ہے، ریاست اور وہ جانے. لیکن اس شخص نے تو ظاہر ہے کہ متعدد بار یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں معافی مانگتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں، میں الطاف صاحب کا یہاں دفاع نہیں کر رہا یا الطاف صاحب کی میں کوئی سپورٹنگ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، لیکن ایک بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ مہاجر قوم کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ الطاف حسین 7 سمندر پار بیٹھا، 7 سمندر پار نہیں تو کم سے کم سمندر پار تو بیٹھا ہوا. الطاف حسین نے کیا دباؤ تھا کہ الطاف حسین معافی مانگے؟ جس مہاجر قوم کو یہ سب کے سب غدار کاؤنٹ کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ مہاجر قوم کو ایڑی کے نیچے رگڑ دو، صرف مہاجر قوم کا دباؤ تھا الطاف کے اوپر. الطاف حسین نے اگر معافی مانگی نا تو یہ مہاجر قوم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ مہاجر قوم نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس مہاجر قوم کو برا سمجھنا اسٹیبلشمنٹ کو اور تمام گورنمنٹ کو اب تک تو سمجھتے آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ معافی مانگی ہے. غلط بات ہے. اچھا غلط بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا آپ مجھے بتا دیجیے نا کہ یار وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیا آپ سے پریشانی ہے؟ اور آپ مطلب وہاں بیٹھ کے وہ کیوں آپ کے دباؤ میں؟ وہ تو صرف اپنی عوام کی، کیونکہ عوام نے ناراضگی کا اظہار کیا. یہ کریڈٹ مہاجر قوم کو جاتا ہے کہ جس مہاجر قوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف غلطی سے بھی اس کی زبان سے نکلا تو مہاجر قوم نے اس کو شرمندہ کیا کہ غلط، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور مہاجر قوم کے دباؤ میں کیا، کسی اور کے دباؤ میں نہیں کیا، میری جو سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ مہاجر قوم پاکستان کے خلاف بات کرنا نہیں چاہتی، پاکستان کے خلاف بات سننا نہیں چاہتی، اور اسی مہاجر قوم کو جو ہے آپ ایڑی کے نیچے رگڑ کے ختم کرنا چاہتے ہیں، جو بائنڈنگ فورس ہے، جو اس پاکستان کو جوڑ کے رکھنے والی فورس ہے. پاکستان جتنا مستحکم تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں ہندوستان سے آئے ہوئے بیوروکریٹس نے پاکستان چلایا تھا، آج اتنا اس پوزیشن میں ہے. آپ نے ایک ایک کر کے سب کو فارغ کر دیا. آپ نے وہ 22 خاندان جو اس پاکستان کی یعنی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان کو مٹل اور 44 خاندان آ گئے. کون سے 44 خاندان آ گئے؟ اور پھر آپ نے مذاق میں اس بات کو ٹال دیا. یہ ظلم ہوا تھا اس پاکستان کے اوپر. آپ نے سرمایہ داروں کو آپ نے یعنی اس پاکستان سے دور کر دیا کہ آپ نے 22 خاندانوں کی چیزیں نیشنلائز کر دی ہیں. آپ نے جو ہے وہ مطلب اپنے ووٹرز کو قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا. یہ پیپلز پارٹی نے ظلم کیا تھا اس پاکستان کے اوپر. آج آپ دوبارہ وہ 22 خاندان پیدا نہیں کر پا رہے. ہندوستان کی اکانومی جو ہے وہ کوئی ایکسپورٹ کے اوپر زیادہ نہیں چل رہی. آپ کے وہاں پہ جو بزنس مین ہیں ان کا بزنس مین ہے، ان کے بزنس مین کے جو کیپٹل ہے جو دنیا بھر میں وہ کماتے ہیں وہ واپس ہندوستان آتا ہے، اس لیے کہ وہ ہندوستان کی کمپنیاں، چاہے وہ ٹاٹا کی ہو، برلا کی ہو، مٹل کی ہو، امبانی کی ہو. آپ نے کتنے امبانی پیدا کر لیے؟ آپ دنیا بھر سے ریکویسٹ کرتے پھر رہے ہو کہ یہاں کے انویسٹمنٹ کرو. بھائی اپنی انڈسٹریز کو آپ وہی سہولتیں وہی مراحتیں دے دو جو آپ باہر سے انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو مراحت دے رہے ہو. آپ فری زمین دے رہے ہیں، ٹیکس ایگزمپشن ان کو دے رہے ہیں، آپ اپنی انڈسٹریز کو دے دیں. لیکن آپ اپنی انڈسٹریز کو تباہ کر رہے ہو. اور آپ نے اس وقت بھی تباہ کیا تھا. کون تھا اس وقت جو پاکستان کو چلا رہا تھا؟ مہاجر ہی تھے نا، 22 خاندان. یہ بات تو صحیح ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ فیصل بھائی میرا خیال ہے کہ جو بات میں نے کہی وہ کافی ہے، اور اگر آپ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں تو آپ کر لیجیے، لیکن میرے خیال سے تو بھی آپ سے پہلے آئندہ بھی ملاقات رہے گی، گفتگو کریں گے. جو نیا اعلان آپ کریں گے اس کے بعد بھی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ وائٹ کپڑے کا استعمال وہ کس مقصد کے لیے لوگ آپ کہتے ہیں کرنے. میں اناؤنس کروں گا تو آپ کو بھی ضرور انوائٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کے یہ تھے ہمارے ساتھ ختم ہو. آفاق احمد، ان کے ساتھ ہم پاور کاسٹ کا میں پوڈ کاسٹ کر رہے تھے. یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیں، یہ ہم آپ کے لیے کرتے ہیں.
اس میں سوالات چپتے بھی ہوتے ہیں. آفاق بھائی کو بہت ساری چیزیں شاید اچھی لگی ہوں, کچھ ناگوار گزری ہوں, لیکن یہی پوڈ کاسٹ کا ایک حسن ہے, اس کو مل جل کے لے کے چلا جاتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.